الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأحفاده أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ عشرا من أول سورة الكهف يوم الجمعة فقد عصم من فتنة المسيح الدجال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال أو كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں معزز سامعین، اس سے پہلے بھی بعض حضرات سے اس موضوع پر یہ گفتگو ہوئی کہ کسی موقع سے دجال کے موضوع پر بیان ہو، لیکن چونکہ بیان اکثر جمعے کی نماز میں آپ کی مسجد میں ہوتا رہا اور جمعے کی نماز میں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ 1-1.5 گھنٹے بیان کیا جا سکے، تو اس وجہ سے میں نے اس وقت ان احباب سے یہ عرض کیا کہ مستقل ایک وقت ایسا رکھا جائے کہ جس میں تقریباً گنجائش ہو وقت کی کہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 1.25-2 گھنٹے اس میں بیان ہو جائے. حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ دجال کا موضوع اس قدر وسعت لیے ہوئے ہے کہ اس کو 1.5-2 گھنٹے میں بھی نہیں سمایا جا سکتا. اس لیے کہ میں نے اپنے یہاں اپنے مدرسہ جامعہ فلاح دارین بلاسپور میں طلباء کے سامنے جب دجال کے موضوع پر گفتگو کی تو تقریباً 7 جمعوں تک مسلسل بیان کرتا رہا، تب جا کر کے یہ بیان پورا ہوا. یعنی ہر جمعے میں تقریباً 1.25 گھنٹہ بیان ہوتا تھا، اور اس طریقے سے آپ 7 جگہ اس کو گنا کر دیں تب جا کر کے وہ بیان تقریباً پورا ہوا. اور پھر بھی سارے گوشے اس میں نہیں لائے جا سکتے، لیکن جو ضروری اور اہم اور حساس ہیں، اور ابھی ہمارے حضرت مولانا مبارک صاحب نے جو اعلان فرمایا کہ چونکہ موضوع حساس اور نازک ہے اور اس سے ہمیں کیا سبق اور کیا عبرت اور کیا درس ملتا ہے، اس کے تعلق سے ہمیں اچھی طرح سننا چاہیے، اور اس فتنے سے بچا کیسے جا سکتا ہے، اس فتنے سے حفاظت کیسے ہو سکتی ہے، اس کی تدبیر اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہمارے لیے ایسے موقع پر کیا ہے، ان کا ہمیں پتہ چل جائے تاکہ اس کو اختیار کیا جا سکے. اب اتفاقی بات یہ کہ میری بھی طبیعت 3-4 روز سے برابر خراب ہے. وائرل بخار چل رہا ہے، یہاں بھی چل رہا ہے، ہمارے علاقے میں بھی چل رہا ہے، اور مجھے بھی 3-4 روز سے مستقل بخار کی کیفیت ہے. لیکن چونکہ آپ حضرات کی طلب، آپ حضرات کی محبت اور شوق کی وجہ سے وہ بیماری تو ایک طرف ہوئی، الحمدللہ طبیعت کے اندر انشراح اور انبساط ہو گیا، اور امید ہے انشاءاللہ کہ اچھی طریقے سے اس موضوع پر گفتگو کریں گے. لیکن اگر کہیں بیچ میں کوئی بے ترتیبی آپ محسوس کریں تو میری طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے ایسا ہوگا. جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طرح کی اور بھی احادیث ہیں. ایک حدیث بڑی تفصیل کے ساتھ امام بخاری نے کتاب الفتن میں، اور اسی طریقے سے دیگر محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں ذکر فرمائی. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مشہور صحابی ہیں. اتفاقی طور سے وہ مدینہ منورہ میں آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد صحابہ کرام کو فرمایا کہ منبر کے قریب ہو جاؤ
جب تمام تر صحابہ کرام منبر کے قریب ہو گئے تو معلوم کیا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں جمع کیوں کیا ہے اور بیٹھنے کے لیے کیوں کہا؟ صحابہ کرام نے اپنی عادت کے مطابق کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں، زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جو تمہیں دجال کے فتنے سے ہمیشہ ڈراتا رہا اور دجال کے بارے میں جو تمہیں بتلاتا رہا، آج اس کی تصدیق تمیم داری کے واقعے سے ہو جاتی ہے۔ اور تمیم داری یہ ایک نصرانی شخص تھا جس نے میرے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام قبول کیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قصے کو بیان فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ تمیم داری میرے پاس آئے اور انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ ہم 30 آدمی ایک پانی کے جہاز میں سوار تھے، بڑی کشتی تھی، اتفاقی طور سے پانی کا طوفان آیا، پانی کی موجیں آئی، اور ان پانی کی موجوں کے اندر ہمارا جہاز ہچکولے لیتے ہوئے اصل منزل سے بھٹک گیا، اور پورے 1 مہینے تک سمندر کی لہروں میں، سمندر کی موجوں میں وہ بھٹکتا رہا۔ 1 مہینہ گزرنے کے بعد ہمیں دور ایک جزیرہ نظر آیا، ہم اس جہاز سے اترے، ایک چھوٹی کشتی میں سوار ہوئے، اور اس کشتی میں سوار ہو کر کے ہم اس جزیرے کے قریب پہنچے۔ جیسے ہی ہم اس چھوٹی کشتی سے اس خشک حصے پر، اس جزیرے پر اترے، تو وہاں ہم نے عجیب قسم کا ایک جانور دیکھا، اور اس کے جسم کے اوپر اس قدر بال تھے کہ ان کثرت بالوں کی وجہ سے یہ معلوم نہیں ہو پا رہا تھا کہ اس کا سر کدھر ہے اور اس کی پشت کدھر ہے، اور عجیب انداز میں ہم سے گفتگو کر رہا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تیرا ناس ہو، تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں جساسہ ہوں۔ ہم نے معلوم کیا کہ جساسہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ابھی تم میرے ساتھ اس خانقاہ کے اندر چلو، اس خانقاہ کے اندر ایک شخص تمہارا شدت سے انتظار کر رہا ہے اور وہ کچھ تم سے خبریں لینا چاہتا ہے۔ چنانچہ ہم نے یہ سوچ کر کہ شاید یہ جن ہے اور یہ ایک آدمی کے پاس ہمیں لے جانا چاہتا، ہم اس کے ساتھ ساتھ چل دیے۔ جزیرے کے اندر ایک زمین کے نیچے کے حصے میں ہم پہنچے، وہاں ہم نے دیکھا کہ ایک قداور شخص بیڑیوں میں، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اور اس کے دونوں ہاتھ اس طریقے سے گردن پر رکھ کر کے بندھے ہوئے ہیں، اور گھٹنوں سے لے کر کے ٹخنوں تک زنجیریں اور بیڑیاں اس کے پیروں میں پڑی ہوئی ہیں۔ اس نے ہم سے پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ ہم نے ان سے بتایا کہ ہم عرب ہیں، اور اسی طریقے سے ہم راستے سے بھٹک گئے، اور یہ جساسہ ہمیں ملا، اور جساسہ ہمیں تمہارے پاس لے کر کے آ گیا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہ جانور کیسا ہے، کس طرح کا ہے؟ اس نے کہا کہ عن قریب تمہیں میرے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ میں کون ہوں، لیکن پہلے میں تم سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ بلسان کا جو نخلستان ہے، جہاں کھجور کے باغات ہیں، وہ کھجور کے باغات اور وہاں کے جو درخت ہیں کھجور کے، ان پر پھل آ رہے ہیں یا نہیں؟ وہ کھجور کے باغات پھل دے رہے ہیں یا نہیں؟ ہم نے جواب دیا کہ اس کے اوپر تو کثرت سے پھل آ رہے ہیں، اور خوب کثرت سے وہاں پھل ان درختوں کے اوپر آتے ہیں۔ دوسرا سوال اس کا یہ تھا کہ بحیرہ طبریہ ایک جھیل تھی، کہ طبریہ کا جو پانی ہے وہ پانی آیا اس کے اندر موجود ہے یا خشک ہو گیا؟ ہم نے کہا کہ اس کے اندر تو خوب فراوانی کے ساتھ پانی موجود ہے۔ تیسرا سوال اس نے یہ کیا کہ زغر جو چشمہ ہے، اس زغر چشمے کے اندر پانی موجود ہے یا خشک ہو گیا؟ ہم نے کہا کہ اس کے اندر تو اس قدر پانی ہے
کہ اس پانی سے لوگ اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں، اپنے کھیتوں کو پانی دیتے ہیں۔ اس شخص نے ہم سے کہا کہ بہت جلد وقت آنے والا ہے کہ بلسان کے جو نخلستان اور وہاں کے جو باغات ہیں وہاں وہ پھل دینا بند کر دیں گے اور وہاں سے کھجوروں کے باغات کا نام و نشان مٹ جائے گا، اور جو بحیرہ طبریہ ہے، جو جھیل ہے، وہ جھیل بھی خشک ہو جائے گی اور اس میں پانی باقی نہیں رہے گا، اور جو زغر چشمہ ہے اس زغر چشمے کے اندر سے بھی پانی خشک ہو جائے گا، اس کے اندر پانی نہیں رہے گا۔ اور اس کے بعد اس نے چوتھا سوال یوں کیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں وہ مبعوث ہو گئے۔ اس نے پوچھا کہ انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر لی یا نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مدینہ منورہ کی طرف انہوں نے ہجرت کر لی۔ تیسرا سوال یہ کیا کہ عربوں نے ان سے جنگ کی یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ عربوں نے ان سے جنگ کی۔ پوچھا کہ عربوں کے اوپر وہ غالب آ گئے یا نہیں؟ تو کہنے لگے کہ عربوں کے اوپر وہ غالب آ گئے اور عربوں نے ان کی نبوت کو، ان کی رسالت کو تسلیم کر لیا۔ وہ کہنے لگا کہ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں دجال ہوں اور بہت جلد مجھے نکلنے کی اجازت مل جائے گی اور بہت جلد میں ظاہر ہونے والا ہوں۔ اب یہ جو 3 سوال خاص طور سے کیے کہ بلسان کے جو نخلستان ہیں اور وہاں کے جو باغات ہیں ان کے اندر کھجوریں آنا بند ہو جائیں گی، اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، یہ باغات، یہ نخلستان اور جو سوال کیا ہے دجال نے، یہ پہلے فلسطین کے اندر تھا۔ جس وقت 1948 میں اسرائیل کا وجود ہوا اور یہ ناپاک ریاست اس سرزمین کے اوپر وجود میں آئی، تو اس موقع پر اس نے جس علاقے پر قبضہ کیا وہ بلسان کا وہ حصہ بھی تھا اور اس کے آس پاس کا علاقہ تھا جو اسرائیل کی زیر سلطنت آیا۔ اور اس وقت کی نوعیت تو بالکل مختلف ہے۔ سن 628 تک وہاں کے سارے باغات ختم ہو گئے تھے اور اس وقت وہاں کے باغات کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، کوئی ایک بھی درخت وہاں کھجور کا نہیں ہے۔ اور یہ اس کی علامت ہے کہ جس وقت وہاں وہ باغات ختم ہو جائیں گے، تو دجال کا کہنا یہ تھا کہ جس وقت وہ باغات ختم ہو جائیں گے تو میں اس وقت ظاہر ہو جاؤں گا۔ دوسری بات جو اس نے معلوم کی، بحیرہ طبریہ اتفاقی طور سے یہ جھیل 23 کلومیٹر لمبی ہے اور تقریباً 12 کلومیٹر چوڑی ہے اور 157 فٹ گہری ہے۔ اس کے اندر زبردست پانی تھا، لیکن اب وہ پانی خشک ہونا شروع ہو گیا اور اسرائیل نے دوسری جھیلوں کے اندر پائپ لائن ڈال کر کے اس کے اندر پانی بھرنا شروع کیا ہے، لیکن اس کا جو اصل پانی تھا وہ پانی خشک ہو چکا۔ اور جو تیسرا سوال تھا زغر چشمے کے بارے میں، زغر یہ حضرت لوط علیہ السلام کی چھوٹی بیٹی کا نام ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جب چھوٹی بیٹی زغر کا انتقال ہوا تو ان کی قبر یہاں بنائی گئی تھی جہاں یہ چشمہ ہے، اور اس چشمے کی نسبت ان کی بیٹی کی طرف کر دی گئی، اس لیے اس چشمے کو زغر چشمہ کہا جانے لگا۔ عین زغر عربی زبان میں کہتا ہے عین زغر۔ اور یہ جو چشمہ ہے بحر میت ایک سمندر ہے اسرائیل کے اندر، اور عجیب سی داستان یہ ہے میرے بھائیوں کہ حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں جس وقت ان کی قوم کے اوپر عذاب آیا اور ان کی قوم کے اوپر پتھر برسے، تو پوری کی پوری جتنی ان کی بستیاں تھیں، جتنی ان کی آبادیاں تھیں، وہ ساری کی ساری آبادیاں اور وہ ساری کی ساری بستی پتھر اوپر سے برسے اور ہلاک ہو گئے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پورے علاقے کو اللہ رب العزت نے سمندر میں تبدیل کر دیا، اور وہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیاں اور ان کی آبادی، ان کے شہر تھے، اور آج وہاں ایک سمندر ہے، اور بحر میت اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سمندر کے اندر مچھلیاں زندہ نہیں رہتی، لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر اگر نہانے کے لیے جائیں تو باوجود اس کے کہ وہ سمندر گہرا ہے لیکن اس میں آدمی نہیں ڈوبتا۔ اس
اسرائیل میں وہ سب سے بڑا عیاشی کا اڈا ہے، سب سے بڑا عیاشی کا اڈا اسی حصے کو بنایا گیا ہے کہ جس حصے کو عیاشی کا اڈا بننے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے سمندر کے اندر تبدیل کر دیا تھا، آج پھر اس حصے کو عیاشی کا اڈا اسرائیلیوں نے بنایا ہے، اور بڑے بڑے ہوٹل اس کے ارد و گرد اس کے آس پاس بنے ہیں۔ تو زغر چشمہ یہ بھی خشک ہونا شروع ہو گیا اور اس کے اندر معمولی سا پانی ہے۔ یہ تینوں کی تینوں علامتیں تو تقریباً پوری ہو گئی، جو دجال کے نکلنے کا وقت ظاہر اس نے کیا تھا، یہ تینوں کی تینوں علامتیں اس نے بیان کی تھی، یہ تینوں علامتیں پوری ہو گئی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور عرض کرتا ہوں کہ قیامت کی نشانیاں تین ہیں، ایک علامات بعیدہ یعنی کہ دور کی نشانیاں، ایک علامت متوسطہ یعنی کہ درمیانی نشانیاں، اور ایک علامات قریبہ یعنی کہ قریب کی نشانیاں۔ یہ جو علامات قریبہ ہیں یعنی کہ قریب کی نشانیاں یہ 10 ہیں، اور علامات بعیدہ یعنی کہ جو دور کی نشانیاں ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت فرمانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو جانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند کو 2 ٹکڑوں میں 2 حصوں میں کر دینا، یہ دور کی علامات ہیں۔ اور علامات متوسطہ یعنی کہ درمیانی علامات وہ ہیں جس میں ہم جی رہے ہیں، جس میں اس وقت ہم لوگ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ علامات ہیں کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بچہ بیٹا اپنے ماں باپ کے اوپر اپنے دوست احباب کو ترجیح دے گا، اپنی بیوی کو اپنی ماں کے اوپر ترجیح دے گا، اپنی بیوی کا اپنے بچوں کا زیادہ خیال رکھے گا، اپنی بوڑھی ماں کا اپنے بوڑھے باپ کا خیال نہیں رکھے گا۔ ایسا وقت آ جائے گا کہ یہ مساجد بھی میوزک سے اور موسیقی سے محفوظ نہیں رہیں گی۔ اب یہاں پر کوئی میوزک اور کوئی موسیقی لگا ہوا تو نہیں ہے، لیکن ہر ایک جیب کے اندر تقریباً موبائل موجود ہے، اور ان موبائل کے اندر جو گھنٹی جو ٹون لگی ہوئی ہے وہ اس قسم کی اگر کمپنی کی بھی ہے تو کمپنی کی ٹون اور کمپنی کی جو گھنٹی ہے وہ بھی تقریباً ایسی ہے کہ جس کے اندر میوزک بجتا ہی ہے۔ اور بعض اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو باقاعدہ طریقے سے ایسی گھنٹی لگا کر کے رکھتے ہیں کہ جس سے کہ سب کی نماز خراب ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ قیامت کے قریب ایسا وقت بھی آئے گا کہ مساجد میوزک سے اور موسیقی سے محفوظ نہیں رہیں گی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسجدوں میں میوزک لگے گا، نہیں، بلکہ مسجدوں میں لوگ لے کر کے آئیں گے ایسے آلات کو اور ایسی چیزوں کو کہ جس وقت وہ بجیں گی ان کی گھنٹیاں، تو اس وقت میوزک کی آواز ان گھنٹیوں سے ان موبائلوں سے نکلے گی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نااہلوں کے پاس سلطنتیں آ جائیں گی، نااہلوں کے پاس حکومتیں آ جائیں گی۔ آپ پوری دنیا کے اوپر نظر ڈالیں، عالمی سطح پر، صرف ہندوستان پر نہیں بلکہ عالمی سطح پر دیکھیں، اسلامی ملکوں میں بھی دیکھیں، تقریباً ہر ملک کی جو قیادت ہے، اعلیٰ قیادت، وہ سارے کے سارے نااہل ہیں۔ نااہل کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ میں اور آپ معیار مقرر کریں، ایک وہ معیار ہے کہ جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کریں۔ نااہل کا مطلب یہ ہے کہ اپنی رعایا کا خیال نہیں رکھیں گے، اپنی رعایا کے ساتھ ظلم کریں گے، ٹیکس کی شکل میں ظلم کریں گے، طرح طرح کے قانون، طرح طرح کے اصول، طرح طرح کے ضابطوں میں ان کو جکڑ کر کے اس طرح کے حالات پوری دنیا کے اندر ہوں گے۔ اور چھوٹے جو لوگ ہوں گے وہ چھوٹے لوگ بڑے بڑے اونچے مکانات بنائیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب جو ذلیل اور رذیل اور بہت ہی گندے اور غلیظ قسم کے لوگ ہوں گے ان کو عزتوں کے ایوارڈ دیے جائیں گے، ان کو عزتوں سے نوازا جائے گا، اور جو شریف اور بہت ہی سلیم الطبع سلیم المزاج لوگ ہوں گے ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ ہوگا۔ اس وقت یہ داڑھی، یہ ٹوپی اور یہ وضاقتہ جو میری اور تمہاری ہے، جس وقت ہم ایئرپورٹ پر یا کسی پلیٹ فارم پر کسی اسٹیشن پر جاتے ہیں تو ایسا لوگ دیکھتے ہیں جیسا کہ کوئی نیا آدمی یا نئی مخلوق کا کوئی آدمی آ گیا
हो, इसलिए कि ये इस कदर बदनाम हो चुका या बदनाम किया जा चुका मीडिया के ज़रिए कि शरीफ लोगों को समझा जाता है कि ये शरीफ लोग नहीं हैं, ये दहशत फैलाने वाले लोग हैं, और जो रज़ील किस्म के और जलील किस्म के लोग हैं उनको इज़्ज़तों से नवाजा जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं शराब आम हो जाएगी, ज़िना आम हो जाएगा, नाफरमानियाँ आम हो जाएंगी, बड़ों का इकराम ख़त्म हो जाएगा, गाना बजाना ऐसा आम होगा कि जिस रास्ते से भी आप गुजरेंगे उसी रास्ते पर आप गाना बजाना ज़रूर सुनेंगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि क़यामत के करीब ऐसा दौर आकर के रहेगा कि अगर आदमी सूद से बच जाएगा तो सूद से अगर वो बराह रास्त बच रहा है तो कम अज़ कम सूद का जो धुआं है वो ज़रूर उसको पहुँचेगा। ये अल्लाह के रसूल का जो फरमान है वो सच्चा साबित होता है। अगर मैं सूद नहीं लेता, तुम सूद नहीं लेते, कितनी दावतें ऐसी होती हैं कि न जाने वो हमें कैसा खिला रहे हैं, कैसी हमारी दावत कर रहे हैं। आप लोग मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं कि जो सूदी कारोबार आम है तो सूद से मैं और आप डायरेक्ट तो बच सकते हैं, लेकिन धुएँ से न आप बच सकते हैं न हम बच सकते हैं। तो ये क़यामत की अलामात मुतवस्सिता का मतलब ये है कि करीब के जो दरमियानी अलामात हैं वो हैं। अब तीसरी जो अलामत है वो अलामत करीबा, यानी कि बिल्कुल करीब की अलामत। वो बिल्कुल करीब की अलामत ऐसी है मेरे भाइयों कि ऐसा महसूस हो रहा है जो म्यांमार में, बर्मा में, चेचनिया में, फ़लस्तीन में, कश्मीर में जगह जगह जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म को जायज़ रखा है, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि हज़रत इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकलने का, ज़ाहिर होने का वक्त बिल्कुल करीब है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि करीब की जो अलामतें हैं तो उनमें 5 अलामतें तो ऐसी हैं जो अलामत करीबा हैं, और 5 अलामत ऐसी हैं जो अलामत कुबरा या अलामत कुर्बा हैं। और वो जो बिल्कुल अलामत करीबा हैं उनमें एक तो इमाम महदी का ज़ाहिर होना, नंबर 2 हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का उतरना, नंबर 3 खुरूज दज्जाल यानी कि दज्जाल का निकलना, और जो चौथी अलामत है वह है हर मजदून, यानी कि एक जंग का नाम है कि जिसमें इस्राइल को सफाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा। जो यहूदियों की रियासत है इज़राइल, उसके साथ जो जंग होगी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की और हज़रत इमाम महदी की सफाई हस्ती से, यानी कि दुनिया के नक्शे से उसको मिटा दिया जाएगा। और 5वीं जो अलामत है वो 5वीं अलामत है याजूज और माजूज का निकलना। ये 5 अलामतें ऐसी हैं जो हज़रत ईसा, हज़रत इमाम महदी के ज़माने में पेश आएंगी। जब हज़रत इमाम महदी का भी इंतकाल हो जाएगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो जाएगा तो फिर 5 अलामतें ज़ाहिर होंगी। उनमें सबसे पहली अलामत है खसफ। खसफ का मतलब यह कि 3 जगह ज़मीन धंसेगी, मशरिक़ में, मग़रिब में और जज़ीरतुल अरब में, अरब कंट्रीज़ में। 3 जगहों पर ज़मीन को धंसा दिया जाएगा और ज़मीन के ऊपर जिस कदर मकाना, जिस कदर होटल और जिस कदर सड़कें और जिस कदर लोग आबाद हैं वो पूरे के पूरे ज़मीन के अंदर धंस जाएंगे। पहली अलामत होगी। दूसरी अलामत ये होगी कि चारों तरफ पूरी कायनात में धुआं ही धुआं होगा और कोई हिस्सा ऐसा बाकी नहीं रहेगा जहाँ धुआं ना हो। तीसरी अलामत यह होगी कि अजीब किस्म का एक जानवर निकलेगा जो लोगों से बात करेगा, और वो जानवर ऐसा होगा कि जो लोगों के तसव्वुर से, लोगों के ख्याल से बिल्कुल अलग होगा, यानी कि लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा जानवर है। अजीबुल खिलकत एक जानवर ज़ाहिर होगा जो लोगों से बात करेगा। और नंबर 4 अलामत ये है कि सूरज मग़रिब की जानिब से निकलेगा। सूरज इस वक्त मशरिक़ की तरफ से तुलू होता है और मग़रिब की जानिब गुरूब हो जाता है।
لیکن اس وقت یہ ہوگا کہ سورج مغرب کی طرف سے نکلے گا اور مشرق کی طرف یہ سمجھ لیجئے گا کہ جیسے ہی سورج مغرب کی طرف سے نکلنا شروع ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اب توبہ کسی کے قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور آخری جو پانچویں شکل ہے، یمن کی طرف سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو دھکیل کر کے ملک شام کی طرف لے جائے گی، آگ پیچھے پیچھے ہوگی، لوگ آگے آگے ہوں گے۔ یہ 5 علامتیں ایسی ہیں جو بالکل یہ قیامت کی ایسی نشانیاں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی علامت کہ جیسے 10 مہینے کی گابھن اونٹنی ہوتی ہے کہ کب وہ بچہ جندے، صبح میں جندے یا دوپہر میں جندے یا شام میں جندے۔ تو اس وقت کا جو ماحول ہے اور اس وقت جو ہم جی رہے ہیں وہ یہ سمجھ لیجیے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا کہ امام مہدی کے ظاہر ہونے کا وقت ہے۔ اب میں امام مہدی کے بارے میں آپ کو بتلاتا ہوں، چونکہ میں اپنے موضوع کو سمیٹنا آہستہ آہستہ شروع کر رہا ہوں۔ یہ علامات میں نے اس لیے بتائی ہیں کہ چونکہ ان کا تعلق قیامت کے قریب ہونے سے ہے۔ حضرت امام مہدی، اس سے پہلے آپ لوگوں نے باقاعدہ مہدویہ ایک فرقہ ہے، یہاں کرناٹک میں بھی ہے، آپ کے اس علاقے میں بھی اور دوسرے علاقوں میں، بالکل جھوٹ، بالکل فریب، بالکل کذب، کسی طرح کا حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور مہدی کا دعویٰ کرنے والے بہت سارے لوگ دنیا میں آئے اور آتے چلے جائیں گے، لیکن وہ سچے مہدی نہیں ہوں گے۔ سچے مہدی جو ہوں گے وہ تو ایسے ہوں گے کہ اپنے آپ کو مہدی ظاہر بھی نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسمہ علی اسمی، کہ ان کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا، یعنی کہ ان کا نام محمد ہوگا، اور ان کے ابا کا نام میرے ابا کے نام پر ہوگا، یعنی کہ عبداللہ ہوگا، اور اسی طریقے سے ان کی ماں کا نام میرے ماں کے نام کے اوپر ہوگا، یعنی کہ آمنہ ہوگا، اور ان کا تعلق سادات خاندان سے ہوگا، یعنی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اولاد سے ہوں گے۔ اور یہ اس وقت زمانہ ایسا سخت ہو جائے گا کہ جب مسلمان پریشان ہو جائیں گے اور چاروں طرف سے مسلمان سخت مشکلات سے دوچار ہو جائیں گے، اور جگہ جگہ مشکلات اور اہل حق کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی۔ ایسے موقع پر کچھ علماء حضرت امام مہدی کی تلاش میں نکلیں گے اور تلاش کرتے 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 حرم شریف میں پہنچیں گے۔ حج کا زمانہ ہوگا۔ حضرت امام مہدی کو جب پتہ چلے گا کہ کچھ لوگ مجھے تلاش کرنے کے لیے مکے میں آ گئے ہیں تو وہ مکے سے مدینے کی طرف بھاگ جائیں گے۔ کیوں؟ تاکہ یہ امارت اور یہ قیادت میرے ذمے نہ آئے، کسی اور کے ذمے چلے جائے۔ وہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں امام مہدی ہوں، بلکہ وہ مکے سے مدینہ منورہ چلے جائیں گے۔ اب یہ لوگ تلاش کرتے کرتے مکے سے مدینہ منورہ پہنچیں گے۔ مدینہ منورہ جب پتہ چلے گا حضرت امام مہدی کو تو پھر وہ مکہ چلے آئیں گے۔ یہ تلاش کرنے والے مختلف ممالک کے جو علماء ہوں گے اور جو فکر مند ہوں گے اپنی قوم و ملت کے بارے میں، تو وہ پھر مدینہ منورہ سے مکہ آ جائیں گے۔ اب جس وقت مکے میں پہنچیں گے تو مقام ابراہیم اور حجر اسود، اس کے درمیان حضرت امام مہدی کو پکڑ لیں گے، اور امام مہدی کو پکڑ کر کے کہیں گے کہ اللہ کی قسم اس وقت امت بہت زیادہ سخت ترین مشکلات میں ہے، اور آپ ہم سے بیعت لے لیں، اور ہم اپنے لوگوں سے اپنے علاقے میں بیعت لے لیں گے اللہ رب العزت کے راستے میں جنگ کرنے کی۔ اس موقع پر حضرت امام مہدی بیٹھیں گے اور ایسی بیعت لی جائے گی ان علماء سے کہ ان کا مال بھی، ان کی جان بھی، ان کی عزت و آبرو بھی، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے۔ اور حضرت امام مہدی جب ان سے بیعت لیں گے، یہ اپنے علاقوں میں پہنچ کر کے، اور جو سچے اور پکے اور اہل حق مسلمان ہوں گے، اور میرے بھائیوں سچی بات تو یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی اگر دیکھا جائے، اس زمانے میں بھی نام کے بہت سارے مسلمان ہیں، لیکن دل کے اندر نفاق اور ارتداد بھرا ہوا ہے، اور ایسا ارتداد بھرا ہوا ہے کہ مجھے بڑا عجیب محسوس ہوتا ہے۔ ہمارے یو پی کے اندر جو حکومت ہے اس وقت، اس حکومت کی طرف سے قربانی کے موقع پر کوئی ایسا بیان نہیں آیا کہ جس سے کہ قربانی پر پابندی لگے، کوئی ایسا بیان نہیں۔ پوری یو پی کے اندر ہر ضلع کے اندر قربانی ہوئی،
3 دن تک کھلی اجازت تھی، بڑے کی قربانی کریں یا چھوٹے کی قربانی کریں۔ لیکن ایک خبیث قسم کا آدمی ایس ڈی ایم ہے، مسلمان ہے، اس نے بیان جاری کیا سنبھل کے اندر کہ نہ بھینس کی قربانی ہو سکتی، نہ بھینسے کی ہو سکتی، نہ اونٹ کی، نہ اونٹنی کی، صرف بکرے کی قربانی۔ اگر کسی نے بھینس اور بھینسے کی قربانی کر لی تو اس کے اوپر راسخہ لگائی جائے گی اور دیش دروہ کا مقدمہ اس کے اوپر چلے گا۔ مسلمان یعنی کہ جتنے غیر مسلم ایس ڈی ایم یا ڈی ایم تھے یا ایس ایس پی تھے، کسی کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا، حتیٰ کہ چیف منسٹر کی طرف سے کوئی بیان نہیں، لیکن مسلمان نے اپنا پروموشن، اپنی ترقی کی خاطر یا اپنے آپ کو سیکولر ظاہر کرنے کے لیے یہ بیان دیا۔ آپ اندازہ کیجئے کیا کریں گے آپ ایسے مسلمانوں کا؟ نام کے مسلمان بہت ہیں، لیکن اللہ کی قسم ان کے قلوب کے اندر ایسا ارتداد اور نفاق بھر چکا ہے کہ اب بتائیے کہ دجالی قوتوں کو آگے بڑھانے کا ایسے ہی لوگ تو ذریعہ بنیں گے۔ سچے اور پکے مسلمان جس وقت دجال آئے گا، امام مہدی آئیں گے، تو ایسے موقع پر بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے، اپنا کاروبار بچانے کے لیے، اپنا بزنس بچانے کے لیے، اپنے بچوں کو بل بلاتا دیکھ کر کے یہ سارے حالات جب ان کے سامنے آئیں گے تو دجال کا ساتھ دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اور بہت سارے لوگ یہ خیال کریں گے کہ مرنا ایسے بھی ہے، مرنا ایسے بھی ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہوئے ہی مر جائیں یا عزت کے ساتھ مر جائیں، کم از کم ایمان پر تو موت آئے گی۔ مرنا تو ایسے بھی ہے، مرنا تو ایسے بھی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال کے ساتھ ذخائر اور جو غذائیں ہوں گی اور جو روٹیاں ہوں گی وہ پہاڑ کے مانند ہوگی، یعنی کہ اس کے پاس بے شمار دولت، بے شمار روٹیاں، بے شمار کھانے کی چیزیں ہوں گی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پانی کے اوپر بھی اس کا قبضہ ہوگا۔ اب اس وقت کے موجودہ حالات کے اعتبار سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ پانی کے اوپر اس کا قبضہ کیسے ہوگا اور غذا کے اوپر اس کا قبضہ کیسے ہوگا۔ ہمارے ہندوستان کے اندر تو یہ لعنت زیادہ شروع نہیں ہوئی، لیکن ہم عرب ممالک کا جب مطالعہ کرتے ہیں، عرب ممالک میں دیکھتے ہیں، خود مکہ المکرمہ کی بات میں کرتا ہوں یا مدینہ منورہ کی بات کرتا ہوں، جس طریقے سے یہاں عام دکانیں ہیں اور مرغیاں ذبح کر کے اور ان کا گوشت بنا کر کے آپ دے دیتے ہیں، وہاں اس طرح کا نظام نہیں ہے، بلکہ پہلے یہ چلتا تھا، باقی صفائی کے نام پر بلدیہ نے اس کو بند کر دیا۔ اگر آپ کو مرغی چاہیے تو آپ کو مرغی پیک ملے گی، اگر آپ کو کسی چھوٹے کا بڑے کا گوشت چاہیے تو آپ کو پیکنگ ہی ملے گا، آپ کو روٹیاں چاہیے آپ کو پیکنگ ہی ملے گی، آپ کو پانی چاہیے آپ کو پیکنگ ہی ملے گا، جو بھی سامان آپ کو کھانے پینے کا چاہیے تو آپ کو پیک ہی ملے گا۔ اور پانی کا حال یہ ہے کہ جگہ جگہ جو واٹر، جو صاف ستھرا پانی، بسلری وغیرہ اور اس طرح کے دوسرے پانی مارکیٹ میں دستیاب ہیں، جگہ جگہ اس کے پلانٹ لگ رہے ہیں۔ حال یہ ہوگا اس زمانے میں کہ چونکہ جو پیکنگ ہے اور پیکنگ بہت آسانی کے ساتھ جس کو چاہیں اس کو بیچیں، جس کو چاہیں اس کو نہ بیچیں، جس کو چاہیں اس کو دیں، جس کو چاہیں اس کو نہ دیں، تو حال یہ ہوگا کہ دجال کے قبضے کے اندر جب حکومتیں ہوں گی اور حکومتوں کے سارے وسائل اور سارے ذخائر حکومتوں کے پاس ہوں گے، حکومت اس کے قبضے میں ہوگی اور حکومتوں کے نمائندے اس کے کہنے کے مطابق عمل کریں گے، تو حال یہ ہو جائے گا لوگوں کا کہ جس کو چاہیں گے بیچیں گے، جس کو چاہیں گے روک دیں گے۔ یہ مطلب ہے کہ پانی کے ذخائر، اب جو اس کی بات مانے گا اس کو غذائیں ملیں گی، اور جو اس کی بات مانے گا اس کو پانی ملے گا، اور جو بات نہیں مانے گا اس سے سپلائی روک دی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور عرض کروں یہی چلتے چلتے کہ ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے معلوم کیا، یا رسول اللہ، ایسے موقع پر جب اہل حق جو مسلمان ہوں گے ان کو جب یہ ساری چیزیں نہیں ملیں گی تو وہ کھائیں گے کیا، پیئیں گے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میرے امتی اس موقع پر تسبیح، تکبیر اور تہلیل، یعنی کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ پڑھیں گے تو اللہ رب العزت اس کے ذریعے ہی غذا ان کے پیٹ میں پہنچا دیں گے۔
لیکن شروع میں مشکل آئے گی. میں ابھی عرض کر رہا ہوں، شروع میں مشکل آئے گی، شروع میں اللہ آزمائیں گے. اللہ تعالیٰ اس کو اختیار ہی اس لیے دیں گے دجال کو کہ شروع میں اللہ تعالیٰ آزمائش کریں گے اس امت کی. لیکن اگر یہ آزمائش میں کامیاب رہے تو پھر اللہ رب العزت ان کو غذا ایسی فراہم کر دیں گے کہ فرشتوں والی غذا ان کو مل جائے گی کہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں تو ایسا جیسے لقمہ منہ میں جا رہا ہو، الحمدللہ اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں تو ایسا جیسے کہ پانی اندر پیٹ میں جا رہا ہو. اب ان کو کھانے کی اور پانی کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی. لیکن میرے بھائیوں، یہ اسی وقت ممکن ہوگا کہ جب ہم اس کی عادت بھی بنائیں، اس لیے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہماری ہی زندگی میں دجال کا خروج نہ ہو جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بوڑھے ہو گئے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگردوں سے یوں فرمایا کہ دیکھو میری ہڈیاں بڑھاپے کی وجہ سے خشک ہو گئی، لیکن میری چاہت یہ ہے کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب تک دجال زمین کے اوپر نکلے ظاہر ہو، اور میں حضرت امام مہدی کے لشکر میں شامل ہو کر کے دجال کا مقابلہ کروں. کیا زبردست خواہش تھی، کیا بہترین تمنا تھی. حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے محتمم ہیں. جس وقت وہ مکۃ المکرمہ گئے تو خانہ کعبہ کی چابی جس کے پاس رہتی ہے تو ان سے ملاقات کی، اور ان سے ملاقات کر کے ان کو ایک تلوار دی اور ایک خط دیا اور یہ کہا کہ دیکھو یہ طے شدہ بات ہے کہ حضرت امام مہدی یہاں ضرور آئیں گے، کیونکہ احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ امام مہدی مکۃ المکرمہ بیت اللہ کے پاس ضرور آئیں گے. اور اگر آپ کی ان سے ملاقات ہو تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ تو آپ واسطہ در واسطہ اپنے خاندان میں میری یہ تلوار اور میرا یہ خط ان کو پہنچا دینا. خط امام مہدی کے نام لکھا ہوا ہے اور اس خط میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر میری زندگی اس وقت سلامت رہی تو میں آپ کے لشکر میں شریک ہو کر کے دجال سے اور دجال قوتوں سے مقابلہ کروں گا، اور اگر میرا انتقال ہو جائے تو میری آپ سے درخواست اور گزارش یہ ہے کہ میری اس تلوار کو دجال کے مقابلے میں استعمال کرنا. یہ خواہش تھی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیے کیا فضیلت ہے. فضیلت میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہمیں بھی شوق پیدا ہو، کم از کم شوق تو آنا چاہیے. جب شوق آئے گا، رغبت آئے گی تو ایمان تازہ ہوگا، ایمان کے اندر قوت اور طاقت آئے گی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ دجال کے مقابلے میں اور دجالی قوتوں کے مقابلے میں امام مہدی کا جو لشکر حضرت امام مہدی کا ساتھ دے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کی فضیلت ایسی ہوگی کہ جیسا کہ میرے ساتھ جہاد کرنے والے ان صحابہ کرام کی ہے کہ جنہوں نے میرے ساتھ مل کر کے بدر میں جنگ کی. یعنی کہ اصحاب بدر کے برابر ان کی فضیلت، کن کی؟ جو امام مہدی کا ساتھ دے کر کے امام مہدی کا لشکری بنے گا، اس کی فضیلت اصحاب بدر کے برابر جو 313 تھے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کفر سے بھری ہوئی تھی، صرف یہ 313 تھے کہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے ہیں اور دعائیں کرتے کرتے اس قدر روئے ایسے جملے ادا کیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان جو تیرے نام لیوا اور تیرا نام لے کر کے میدان جنگ میں آئے ہیں، اے پروردگار اگر آج یہ مٹا دیے گئے تو اللہ کی قسم قیامت تک اس زمین کے اوپر تیرا نام لینے والا کوئی پیدا نہیں ہوگا. ایسا زبردست جملہ کہا اور کندھے کے اوپر سے چادر بھی گر گئی اور خیال بھی نہیں رہا کہ کندھے کے اوپر سے چادر گئی، پورا جسم اوپر کا حصہ یہ خالی ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے خیمے کے اندر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سینے سے لگایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو ان کے بازو کندھے کے اوپر ڈالا اور یہ کہا، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو مایوس نہیں فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائیں گے. اب یہ 313 پوری دنیا کے اندر صرف یہی تھے جو توحید و رسالت کا اقرار کرنے والے، ورنہ پوری دنیا کفر و ظلمت اور شرک سے بھری ہوئی تھی. میرے بھائیوں،
جس وقت وہ حالات آئیں گے تو اس وقت بہت سارے مسلمان بھی دجالی لشکر اور دجالی قوتوں کا ساتھ دیں گے، گنے چنے بہت ہی زیادہ مضبوط عقیدہ اور مضبوط ایمان والے وہی حضرت امام مہدی کا ساتھ دیں گے۔ پوری دنیا ایسی ظلم سے، کفر سے، شرک سے بھر جائے گی، اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت اصحاب بدر کے برابر قرار دی۔ دوسری بات جو حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، تھوڑا بے ترتیبی اگر محسوس ہو، چونکہ تفصیل کے ساتھ اس کا موضوع ہے تو اس لیے کہیں کہیں ذرا ترتیب بدل جائے گی، اس کا آپ خیال نہ کرنا۔ میں نے شروع میں یہ عرض کر دیا تھا کہ بہت تفصیل کے ساتھ یہ بیان ہے، لیکن میں اس کو سمیٹنے کے آپ حضرات کے سامنے اس لیے کوشش کر رہا ہوں تاکہ 10:30 بجے تک یا 10:15 بجے تک ہمارا یہ بیان پورا ہو جائے انشاءاللہ۔ پھر روہنگیا مسلمانوں کے تعلق سے، چونکہ وہ جو واٹس ایپ پہ اور جو آپ حضرات نے اعلان نکالا تھا اس کے تعلق سے انشاءاللہ دعا بھی ہوگی۔ دجال کے بارے میں یہ آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے معلوم کیا، یا رسول اللہ ہم دجال کو پہچانیں گے کیسے کہ یہ دجال ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے دل کے اندر ایمان ہوگا، یہ اچھی طرح سمجھ لے، چونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایسے اعمال کر چکے یا ایسے الفاظ کہہ چکے یا ایسا عقیدہ ان کا ہے کہ ان کا ایمان تو رخصت ہو گیا، نکل گیا، بھلے وہ پھر نمازیں بھی پڑھیں، بھلے وہ زکوٰۃ بھی دیں، بھلے وہ سارے دین کے کام کریں، لیکن الفاظ و کلمات ایسے ادا ہو گئے کہ جس کی وجہ سے ایمان رخصت ہو چکا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے قلب کے اندر بھی ایمان ہوگا، اس کے پیشانی کے اوپر کافر لکھا ہوا ہوگا، اس کو ہر مسلمان پڑھ لے گا، چاہے وہ عربی پڑھنا جانتا ہو چاہے نہ جانتا ہو، یعنی کہ نور ایمان سے اس کو پڑھ لے گا، اس کا پڑھا ہوا ہونا ضروری نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے وہ پڑھا ہوا ہو اور چاہے پڑھا ہوا نہ ہو، لیکن اس کی پیشانی کے اوپر جو کافر لکھا ہوا ہوگا وہ پڑھ لے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال ظاہر ہوگا، یہ ظاہر کہاں ہوگا؟ ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ یہ اصفہان میں ظاہر ہوگا۔ اصفہان یہ ایران کا ایک مشہور شہر ہے، اور وہاں ایک بستی ہے یہودیہ بستی، اس میں یہودی آباد ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اصفہان میں ظاہر ہوگا۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ عراق اور شام کی جو سرحد ہے اور جو ان کے حدود ملے وہاں ظاہر ہوگا۔ دونوں روایتوں میں تطابق کی صورت یہ ہے کہ پہلے ایک جگہ ظاہر ہو، لیکن جب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہی دجال ہے تو وہ دوسرے مقام پر ملے، اس لیے کہ شروع میں دجال ایک مصلح کی حیثیت سے ظاہر ہوگا، اور ایسا ظاہر ہوگا جیسے کہ لوگوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے آیا ہو، لوگوں کے درمیان مصالحت کرانے کی غرض سے آیا ہو، لوگوں کا مسیحا اور لوگوں کا مصلح بن کر کے ظاہر ہوگا، اور سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس کے بعد یہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن سمجھ جائیں گے کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ خدا کو جو ہم دیکھیں گے وہ موت کے بعد دیکھیں گے، قیامت کے بعد دیکھیں گے، موت سے پہلے کوئی خدا کو دیکھ ہی نہیں سکتا، اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کانا ہوگا، اللہ کے رسول نے فرمایا، اور میرا رب کانا نہیں ہے، میرے رب کے آنکھیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، لیکن وہ کانا ہوگا، اور میرا رب کانا نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کی پیشانی کے اوپر صاف طریقے سے کافر لکھا ہوا ہوگا، جس کو ہر مسلمان پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھنا جانتا ہو چاہے نہ جانتا ہو۔ اور اس کے بعد پوری دنیا کے اندر میرے بھائیوں ایسا فساد مچائے گا کہ صرف وہ 40 روز اس دنیا میں رہے گا، لیکن 40 روز میں پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ اتنا سخت مشکل دور ہوگا کہ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی جو 37 دن ہوں گے وہ عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی مقام کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی کہ جہاں وہ داخل نہیں ہوگا علاوہ 4 جگہوں۔ نمبر 1 حدود حرم،
मक्कत मुकर्रमा। नंबर 2 मस्जिद नबवी यानी कि मदीना मुनव्वरा की जो हुदूद हरम है। नंबर 3 मस्जिद अक्सा। नंबर 4 मस्जिद तूर सैना। यहाँ इन 4 मकाम पर ये दाखिल नहीं होगा, बाकी सब जगहों पर दाखिल होगा। और ऐसा दाखिल होगा, इसकी जो सवारी होगी वो ऐसी तेज़ रफ्तार होगी, ऐसी तेज़ रफ्तार होगी कि अभी इस वक्त जिस ज़माने में हम जी रहे हैं उस ज़माने में ऐसी सवारी वजूद में आ चुकी है, ऐसी सवारी कि 43 मिनट में पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेती है। सिर्फ 43 मिनट में, सिर्फ 43 मिनट में पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहाँ तक उसकी नज़र जाएगी वहाँ तक उसका एक कदम होगा। उसका जो अंदाज़ा किया है मुहक्किकीन ने कि 1 सेकंड में 82 किलोमीटर, 1 सेकंड में 82 किलोमीटर। आप अंदाज़ा कीजिए कि 1 मिनट में वो कितनी दूर पहुँचेगा और 1 घंटे में कहाँ से कहाँ जाएगा। इतनी तेज़ रफ्तार सवारी उसको अल्लाह ताला अता करेंगे। चूँकि साइंसी तहक़ीक़ात और साइंसी ईजादात और साइंसी तरक्कियाँ हैं और यहूदी बाकायदा तरीक़े से इसी के ऊपर मेहनत कर रहे हैं। और देखिए कि दुनिया में 3 मज़हब बड़े हैं जो आसमानी मज़हब है, इस्लाम, यहूदियत, नसरानियत, और तीनों को इंतज़ार है। बस फ़र्क नज़रिए का है और बस फ़र्क अक़ीदे का है। मुसलमान इंतज़ार कर रहे हैं इमाम महदी का और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, और ईसाई इंतज़ार कर रहे हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, लेकिन उनका अक़ीदा दूसरा है। उनका अक़ीदा ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आएंगे, सिर्फ़ 3 दिन रहेंगे, जंग करेंगे और बाकी आसमानों पर उठा लिए जाएंगे और वहाँ से पूरी दुनिया की जंग का नज़ारा करेंगे। इस्लाम का ये नज़रिया और अक़ीदा नहीं है। यहूदियों का अक़ीदा ये है कि दज्जाल आएगा, लेकिन उनका अक़ीदा ये है कि दज्जाल हमारे लिए नजात दिलाने वाला होगा, वो हमारे लिए नजात दहिंदा होगा। जैसे मुसलमानों का अक़ीदा ये है कि जब उम्मत मुस्लिमा मुश्किलात से 2-4 होगी तो इमाम महदी नजात दहिंदा बन कर के आएंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नजात दिलाने के लिए आएंगे। उनका भी अक़ीदा ये है कि हमारा शहज़ादा आने वाला है और यहूदियों में से ही वो होगा। और उनका अक़ीदा ये है कि वो हमें पूरी दुनिया के अंदर पावरफुल और ताकतवर बनाएगा और पूरी दुनिया को मुकम्मल तरीके से मग़लूब करेगा और हम पूरी दुनिया के ऊपर हुक्मरानी करेंगे, फतह हासिल करेंगे। उनका अक़ीदा दज्जाल के बारे में ये है। नज़रिया तीनों का है, इस्लाम का भी है, ईसाइयों का भी है, यहूदियों का भी, लेकिन तीनों का नज़रिया अलग अलग है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में मैं आपसे मुख्तसर बात करता हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो नुज़ूल होगा, कुरान करीम का अक़ीदा और कुरान करीम ने जो पैगाम हमें दिया है, वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहूदियों की तरफ मबऊस किए गए। 33 साल की उम्र में यहूदियों ने उनको गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार करके एक कमरे में उनको बंद कर दिया और उनके लिए बाकायदा तरीक़े से तैयारी शुरू की उनको फांसी पर चढ़ाने के लिए। जब वो लकड़ी जो सलीब नुमा आप देखते हैं, जब वो लकड़ी तैयार हो गई तो जो पुलिस जो फौजी अफसर अंदर बुलाने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गया तो एक रोशनदान से हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमानों पर ले गए। ये एक रिवायत है, मुख्तलिफ और भी रिवायतें हैं, लेकिन ये एक रिवायत में बयान कर रहा हूँ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको अपने साथ आसमानों पर ले गए, जिसको कुरान करीम ने दूसरे मकाम पर ज़िक्र किया है। तो जब उनको ऊपर ले गए तो वो फ़ौजी जो अंदर लेकर के गया था, वो अंदर लेने के लिए गया था, उसकी शक्ल और सूरत बिल्कुल ईसा जैसी हो गई, बिल्कुल। वलाकिन शुब्बिह लहुम का मतलब यह है कि वो समझे कि यही ईसा है, लेकिन आखिर में उन्होंने उसको पकड़ करके सूली पर चढ़ा दिया। बाकी उन्हें ख़याल ये हुआ कि अगर ये हमारा साथी था तो ईसा कहाँ गए, और अगर ये ईसा थे तो हमारा साथी कहाँ गया। एक तो गायब हुआ है, लेकिन अगर ये हमारा साथी है तो ईसा कहाँ गया, और अगर ये ईसा था तो हमारा साथी कहाँ गया। लेकिन ये उनके लिए एक मखमसा बना और बस उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हमने ईसा को फांसी दे दी। ये यहूदियों का अक़ीदा है।
کہ عیسیٰ کو پھانسی دے دی گئی۔ عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کو پھانسی پر چڑھایا گیا، اور جتنی بھی عیسائی دنیا وجود میں آئے گی قیامت تک، وہ سب کا گناہ لے کر کے اپنے ذمے اور پھانسی پر چڑھ گئے، لہذا سارے کے سارے عیسائی بخشائے گے۔ اور اس کے بعد جب وہ مر گئے تو مرنے کے بعد ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ پھر زندہ ہوئے اور 3 دن تک زندہ رہے اور اپنے لوگوں کو کچھ باتیں انہوں نے سمجھائی، اور 3 دن کے بعد پھر وہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ ان کا عقیدہ ہے، لیکن اسلامی جو عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ انہوں نے قتل کیا وما قتلوہ، نہ انہوں نے سولی دی وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، لیکن ایک آدمی کو ان جیسا بنا دیا گیا اور اس کو پھانسی پر یہودیوں نے چڑھا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر اس وقت 33 سال تھی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کا وقت جب ہوگا جب امام مہدی کا لشکر بہت زیادہ مشکل میں آ جائے گا، اور امام مہدی کی چاروں طرف سے امام مہدی کو بھی گھیر لیا جائے گا، اور امام مہدی کے لشکر کے لیے بھی بڑی سخت مشکلات ہوں گی، اور مسلمان ایک پہاڑ کی ایک غار میں اس طرح محصور کر دیے جائیں گے کہ چاروں طرف سے ناکہ بندی ہو جائے گی، اور چاروں طرف سے کوئی بھی ان کے پاس کسی قسم کی سپلائی نہیں ہوگی، جیسا کہ برما میں آج ہو رہی ہے کہ برما میں اگر کوئی خوراک پہنچانا چاہتا ہے، وہاں کی حکومت کی طرف سے چاروں طرف سے پابندیاں لگا دی گئی، نہ وہ بیچارے کہیں ہجرت کر سکتے، نہ کہیں جا سکتے، نہ کوئی غذا ان کو پہنچ سکتی، کچھ نہیں، چاروں طرف سے ان کے لیے مشکلات کھڑی کر دی گئی۔ اسی طریقے سے مشکلات ان کے لیے ہوں گی۔ رات میں مشورہ کریں گے یہ مسلمان فوجی، اور رات میں یوں کہیں گے کہ جب ہمیں مرنا ہی ہے تو ایسی ذلت کے ساتھ ہم کیوں مریں؟ صبح فجر کی نماز اول وقت میں پڑھیں گے، اور فجر کی نماز اول وقت میں پڑھ کر کے کفار سے مقابلہ کریں گے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں گے۔ یہ ان کا مشورہ ہوگا۔ جس وقت ان کا یہ مشورہ ہوگا، ابھی فجر کا وقت ہی ہوگا اور اندھیرا چھایا ہوا ہوگا، آسمانوں کی طرف دیکھیں گے تو دمشق ایک شہر ہے ملک شام کا، سیریا کا۔ دمشق کا جو مشرقی حصہ ہے وہاں ایک ٹاور ہے، بنا ہوا ہے ابھی بھی۔ حدیث میں تو مینارے کا لفظ آتا ہے، لیکن اس زمانے کے اعتبار سے میں سمجھا رہا ہوں ٹاور بنا ہوا ہے۔ اس ٹاور کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اور اس حال میں اتریں گے کہ ایک ہاتھ، داہنا ہاتھ ایک فرشتے کے کندھے پر ہوگا، بایاں ہاتھ دوسرے فرشتے کے کندھے پر ہوگا، اور بڑے آرام کے ساتھ اس طریقے سے اتریں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ گردن کو جھکائیں گے تو ان کے بالوں سے چاندی کی موتیوں کی طرح پانی کے قطرات ٹپکتے ہوئے ہوں گے۔ ایسا محسوس ہوگا جیسا کہ ابھی حمام سے غسل کر کے آئے ہوں۔ حالانکہ وہ غسل کر کے نہیں آئیں گے، لیکن محسوس ایسا ہوگا ان کے حسن و جمال، ان کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور ان کے ہلکے درمیانی گھنگریالے بال ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کا رنگ سیاہ و سفید، سرخی مائل ہوگا، گندمی رنگ ہوگا، بڑے خوبصورت ہوں گے، اور ان کے جسم پر 2 چادریں ہوں گی، ایک چادر کو اوڑھے ہوئے ہوں گے، ایک چادر کا تہبند بنا کر کے اس کو باندھے ہوئے ہوں گے، جیسے احرام کی حالت میں تقریباً آدمی رہتا ہے۔ اور جس وقت وہ نیچے اتر جائیں گے تو پاؤں کی طرف مسلمان دیکھیں گے تو باوجود اس کے کہ اندھیرا ہوگا، لیکن روشنی اتنی پھیل جائے گی ان کے اترنے کی وجہ سے کہ نیچے کا پورا حصہ ان کو نظر آئے گا۔ نماز کا وقت ہوگا، حضرت امام مہدی ان سے کہیں گے کہ حضرت نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ انہیں نماز تم ہی پڑھاؤ۔ حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے، اور اس کے بعد امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کی تلاش میں نکلیں گے۔ اب دجال کو پتہ چل جائے گا کہ عیسیٰ اتر چکے ہیں، عیسیٰ آ چکے ہیں مجھے مارنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال اس قدر ڈرے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے
کہ جب عیسیٰ کے سامنے آئے گا تو ایسا پگھلنا شروع ہو جائے گا کہ جس طریقے سے نمک کو پانی میں ڈال دیا جائے اور نمک پگھلنا شروع ہوتا ہے، یا شیشہ پگھلنا شروع ہوتا ہے آگ کے اندر، یا چربی پگھلنی شروع ہوتی ہے دھوپ کے اندر، اس طریقے سے عیسیٰ کے سامنے دجال پگھلنا شروع ہوگا۔ اب یہ تلاش کرتے کرتے اسرائیل پہنچیں گے۔ اسرائیل میں ایک شہر ہے جس شہر کا نام لد ہے، ایک قصبہ ہے۔ وہاں اسرائیلی حکومت نے بہترین ایئرپورٹ بنایا ہوا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا جو گدھا ہوگا، یعنی کہ جو اس کی سواری ہوگی، اللہ کے رسول نے اس کو گدھے سے تعبیر فرمایا، اس کا جو گدھا ہوگا اس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ 40 ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ تقریباً 60-70 فٹ۔ اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ گدھا اور اس کے دونوں کانوں کے درمیان اتنا فاصلہ۔ اللہ کے رسول نے یوں بھی فرما دیا وہ سفید گدھا ہوگا، اور اللہ کے رسول نے یہ بھی فرما دیا کہ وہ اتنی تیز رفتار سے چلے گا کہ 3 دن کی مسافت وہ 1 لمحے میں طے کر لے گا۔ تو اس زمانے کے جو محققین ہیں انہوں نے اس بات کو سمجھایا کہ وہ دور ایسا دور تھا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاز کے بارے میں سمجھاتے تو صحابہ کی سمجھ میں نہ آتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے سے تعبیر فرمایا سواری کو، اور آپ کو تعجب اور حیرانی ہوگی کہ لد جو ایئرپورٹ ہے، اس ایئرپورٹ پر جو جہاز تیار کر کے اسرائیلیوں نے 2006 میں تیار کر کے کھڑا کیا ہوا ہے، اتفاقی طور سے اس کا جو پیچھے کا حصہ ہے، اس طریقے سے جو اس کے پنکھ ہیں وہ اسی طرح محسوس ہوتے ہیں جیسا کہ گدھے کے 2 کان ہوں، اور اس کی جو پیمائش ہے اس کی پیمائش تقریباً 70 سے 80 فٹ اتنی ہے جتنے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور وہ تیز رفتار سواری ہے۔ اور ابھی تو ایجادات چل رہی ہیں، تحقیقات چل رہی ہیں، بہت ممکن ہے کہ اس سے بھی زیادہ تیز رفتار سواری دجال کے لیے بنائی جائے، اور اسرائیلیوں کو یقین ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پر، تو اس وجہ سے اسرائیلیوں نے وہیں جہاں اس کے مرنے کا ٹھکانہ ہے، عیسیٰ جہاں اس کو دبوچیں گے پکڑیں گے مقام لد پر ایئرپورٹ صرف اس لیے بنایا ہے کہ دجال جہاز میں بیٹھ کر یہاں سے بھاگ جائے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو چھوڑیں گے نہیں، چونکہ پوری دنیا کے اندر جو اس کی تباہی اور اس کا جو فساد ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس قدر عظیم ترین فتنہ دجال کا ہوگا میری امت پر کسی اور کا نہیں ہوگا۔ حالانکہ بہت سارے فتنے امت پر آئے، لیکن جس قدر عظیم ترین فتنہ دجال کا ہوگا، اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے پروردگار میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے۔ مسیح کا لقب حضرت عیسیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کے لیے بھی دجال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے لیے تو اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کے اوپر بھی ہاتھ پھیر دیا کرتے تھے، اگر وہ کوڑی ہوتا تھا تو وہ ٹھیک ہو جایا کرتا تھا، اگر نابینا ہوتا تھا تو اس کی بینائی واپس آ جاتی تھی، اس لیے ان کو مسیح کہا جاتا ہے۔ یہ اس لیے بھی ان کو مسیح کہا جاتا ہے کہ چونکہ وہ پوری دنیا میں جگہ جگہ جایا کرتے تھے، بڑی تیز رفتاری کے ساتھ سیاحت کرتے تھے، وزٹ کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس لیے بھی ان کو مسیح کہا جاتا ہے۔ اور اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا جو تلوا تھا، اور تلوے کے اندر جو اس طریقے سے ہوتا ہے ہر ایک کے اندر گہر ہوتی ہے، وہ حضرت عیسیٰ مسیح کے پیر کے اندر نہیں تھی، اور وہ پیر کے اندر گہر نہ ہونے کی وجہ سے وہ بالکل چپٹا تھا، یعنی کہ بالکل برابر، اس لیے بھی ان کو مسیح کہا جاتا ہے۔ اور دجال کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی ایک آنکھ بالکل چوپٹ ہے، اس کے اوپر نہ ابرو ہے اور نہ آنکھ ہے، بلکہ ایک انگور کے دانے کی طرح لٹکا ہوا ایک حصہ ہوگا، لیکن آنکھ نہیں ہوگی۔ تو چونکہ یہ حصہ بالکل چوپٹ ہے، اس لیے اس کو عربی زبان میں مسیح کہا جاتا ہے۔ تو مسیح جب علی الاطلاق بولا جائے تو اس سے مراد حضرت عیسیٰ ہوتے ہیں۔ دجال کے ساتھ جب مسیح بولا جائے
تو مسیح کے ساتھ دجال لگایا جاتا ہے۔ یہ اصول ہے عربی زبان کا، اور حدیث میں جہاں بھی مسیح کا لفظ علی الاطلاق آیا ہے، مطلق آیا ہے، تو اس سے مراد عیسیٰ ہیں، اور جب مسیح کا لفظ دجال کے ساتھ بولا جائے گا تو دجال کو اس کے ساتھ ملایا جاتا ہے، جیسے اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ تو اس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تلاش کرتے کرتے لد میں پہنچ جائیں گے۔ اب آپ کو ایک بات اور بتلاؤں، حدیث میں آتا ہے کہ کل شجر و حجر یخبر، کہ ہر درخت اور ہر پتھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جس قدر لشکری اور فوجی ہوں گے اور جو ان کا ساتھ دینے والے حضرات ہوں گے، ان سب کو یہ بتلائے گا، ہر درخت اور ہر دیوار اور ہر پتھر اور ہر جگہ، کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، فقتلوا، اس کو قتل، یا نبی اللہ یا عبد اللہ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے بندے، خلف یہودی، جو میرے پیچھے یہودی چھپا، فقتلوا، تو اس کو پکڑ اور اس کو قتل کر دے۔ لیکن ایک درخت ایسا ہوگا جو یوں نہیں بتلائے گا، اس کا نام ہے غرقد، اور اس وقت اسرائیل میں جتنے درخت ہیں سب سے زیادہ غرقد کے درخت ہیں، اور انہیں یقین ہے اس بات کا کہ غرقد کا درخت چونکہ ہماری گواہی، ہماری مخبری نہیں کرے گا، تو اس لیے اس کے پیچھے چھپ کر کے جان بچانے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ وہاں بھی نہیں بچ پائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھیں گے، حضرت عیسیٰ اپنے لشکریوں سے پوچھیں گے کہ دیکھو تمہارے سامنے تین باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کے اوپر عذاب مسلط کرتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا دے، تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ میرے ہاتھوں سے دجال کو قتل کرا دے، بتاؤ تم کون سی بات پسند کرتے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے والے مسلمان کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کریں تاکہ ہمارے لیے اطمینان کا ذریعہ ہو۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کریں گے، اور جس نیزے سے قتل کریں گے اس کو ایسے بلند کریں گے اسلامی لشکر کے سامنے، اور کہیں گے کہ دیکھو میں نے دجال کو قتل کر دیا، یہ دجال کا خون ہے۔ اور اس کے بعد جب دجال کا خاتمہ ہوگا، دجال کے ساتھ ساتھ پورا اسرائیل اور اس کے ساتھ دینے والے اور پورا جو لشکر ہوگا وہ سارا کا سارا تہ و تیغ کر دیا جائے گا، صرف اور صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے والے لوگ باقی رہیں گے، باقی اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب یا دوسرے مذہب کے ماننے والے باقی ہی نہیں رہیں گے، یا تو وہ ایمان قبول کر لیں گے یا قتل کر دیے جائیں گے، دو ہی راستے ان کے پاس ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب کے سامنے صلیب کو توڑ دیں گے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ صلیب کی پوجا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، عیسائیوں کو یہ پیغام دیں گے، خنزیر کو سب کے سامنے قتل کریں گے تاکہ یہ پیغام دے دیا جائے کہ خنزیر تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ ٹیکس کو جو پوری دنیا کی ہر حکومت اپنے فرد کے اوپر اور اپنی رعایا کے اوپر مقرر کیے ہوئے پوری دنیا کے ٹیکس کو ختم کر دیں گے، کوئی کسی کو ٹیکس نہیں دے گا۔ اس سے پہلے میں ایک بات اور عرض کروں، جو بات بیچ میں آئی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے دجال مدینہ منورہ میں جائے گا، اور مدینہ منورہ میں وہ داخل ہونے کی کوشش کرے گا، چاروں طرف فرشتوں کو لگا دیا جائے گا، جتنے مدینے میں داخل ہونے کے راستے ہیں دروازے تمام راستوں پر فرشتوں کو بٹھا دیا جائے گا، اور وہ مار مار کر کے دجال کو اور دجال کے لشکریوں کو پیچھے دھکیل دیں گے۔ اب یہ یہاں سے نکلے گا، اور احد پہاڑ کے سامنے ایک پہاڑ ہے، جن لوگوں نے احد پہاڑ دیکھا ہے ان کو میں بتلاتا ہوں کہ احد پہاڑ کے سامنے ایک دوسرا پہاڑ ہے جس کے اوپر محل بنا ہوا ہے، اور اس محل کے اندر جو طباعت کا کام ہوتا ہے سعودی گورنمنٹ کا، سعودی حکومت کا، تو وہ وہیں پوری پریس لگی ہوئی ہے۔ اس پہاڑ کے اوپر یہ داخل ہوگا، اور پہاڑ کے اوپر جا کر کے اور کہے گا کہ دیکھو یہ محمد کا محل ہے، یعنی کہ مسجد نبوی کی طرف اشارہ کرے گا، ھذا قصر ابیض، کہ دیکھو یہ سفید محل ہے، اس کے اوپر تم حملہ کرو۔ لیکن جب وہ حملہ نہیں کر پائیں گے تو وہیں کھڑے کھڑے 3 مرتبہ وہ یوں پیر مارے گا وہاں، اور 3 مرتبہ پیر مارے گا تو مدینہ منورہ میں زلزلہ آئے گا، اور مدینہ منورہ سے 70,000 منافقین نکل کر کے دجال کے ساتھ آ جائیں گے۔
اب یہ بات سمجھنے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 3 مرتبہ جو پیر مارے گا تو بات دراصل یہ ہوگی کہ مدینے کے چاروں طرف وہ بم نصب کر دے گا، اور مدینے کے چاروں طرف بم نصب کر دے گا، اور پیر مارنے کا مطلب ہے ریموٹ سے جس وقت وہ بموں کو اڑائے گا تو اس موقع پر مدینے کی زمین ہل جائے گی، اور جو پختہ عقیدے والے مسلمان ہوں گے وہ تو اس کے ساتھ نہیں جائیں گے، لیکن جو کمزور ایمان والے کمزور عقیدے والے مسلمان ہوں گے وہ نکل کر کے اور دجال کا ساتھ دیں گے، اور در حقیقت وہ دجال کا ساتھ دینے میں دجال کے ساتھ کفر کی حالت میں مریں گے، ایمان کے حالت میں نہیں مریں گے، جتنے بھی دجال کے ساتھ، اور تقریباً دنیا کا 2/3 حصہ دجال کے ساتھ ہی جائے گا، 1/3 حصہ مسلمانوں کا صرف حق پر قائم رہے گا، باقی سب کے سب دجال قوتوں کے ساتھ چلے جائیں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے یا اپنا بزنس اپنی تجارت بچانے کے لیے، اپنے کارخانے اپنی فیکٹریاں بچانے کے لیے، یا اپنی دکانیں اپنا کاروبار بچانے کے لیے، اپنے بچوں کو بچانے کے لیے، بہرحال ساتھ دینے پر مجبور ہوں گے لوگ، اس لیے کہ حالات ہی ایسے بنا دیے جائیں گے، اس قدر سخت مشکل ترین حالات ہوں گے کہ آدمی کرے گا تو کرے گا کیا، اس کا ساتھ دینے پر لوگ مجبور ہو جائیں گے۔ تو وہ 3 مرتبہ اس طریقے سے پیر مارے گا، اور تینوں مرتبہ جب زلزلہ آئے گا مدینے سے 70,000 منافقین نکل کر کے دجال کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چاروں طرف سے ناکہ بندی کر کے اور مدینہ منورہ کے اندر ساری سپلائی روک دی جائے گی، اب باہر سے کوئی غذا نہیں جائے گی، مدینہ منورہ میں پانی ختم ہو جائے گا، اور مکہ المکرمہ کا محاصرہ اور اس کی ناکہ بندی کریں گے تو وہاں کھانا ختم ہو جائے گا۔ اب یہ بات اس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں تو پانی اس لیے ختم ہوگا، جو بات میں نے آپ کو بتلائی ہے کہ پوری جو بوتل وغیرہ تیار ہوتی ہے، جو پیکنگ پانی ہے، تو باہر سے وہ جاتا ہے، وہ ساری کی ساری سپلائی روک دی جائے گی، پانی نہیں جائے گا۔ رہی بات کھانے کی تو وہاں کھجور کے باغات ہیں، لوگ کھجور کھا کر کے اسی کے اوپر گزارا کریں گے، اور مکہ المکرمہ میں پانی باقی رہے گا، باقی کھانا ختم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینے میں چونکہ زمزم کا چشمہ ہے، اس لیے وہ پانی تو لوگوں کے پاس موجود رہے گا، لیکن کھانا چونکہ باہر سے آتا ہے اور کھانے کے پیکٹ وغیرہ سب باہر سے دستیاب ہوتے ہیں، باہر سے سپلائی ہوتے ہیں، وہ سپلائی لائن ختم کر دی جائے گی، تو لہٰذا باہر سے اندر مکہ المکرمہ میں کھانا نہیں جائے گا۔ اب ایسے موقع پر جو مشکل ترین حالات ہوں گے، جو مضبوط یقین والے مضبوط ایمان والے ہوں گے وہ تو ان سخت حالات کا مقابلہ کریں گے، لیکن جو بھوک سے پریشان ہو جائیں گے اور کمزور ایمان والے ہوں گے تو وہ دجال کے ساتھ مل جائیں گے کہ کم از کم جان تو بچ جائے گی، جان بچانے کی خاطر وہ جائیں گے، لیکن در حقیقت بات یہ ہوگی کہ ان کی جان تو بچ جائے گی لیکن ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، کفر کے اوپر ہوگا۔ اس لیے کہ دجال کے ساتھ حدیث میں آتا ہے کہ دجال کے ساتھ باقاعدہ طریقے سے ایک آگ بھی ہوگی، ایک پانی بھی ہوگا، اور آگ کے اندر گویا کہ وہ جہنم سے اس کو تعبیر کرے گا کہ یہ جہنم ہے، اور اگر تم نے میری خدائی کو تسلیم نہیں کیا تو میں تمہیں جہنم میں ڈال دوں گا، اور اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی، جنت کے کچھ حالات کچھ باغات کچھ اس طرح وہ دکھائے گا لوگوں کو لیزر شعاؤں کے ذریعے کس طریقے سے، جو آج کی تحقیق ہے اس کے مطابق۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس کو وہ جہنم میں ڈالے گا یعنی کہ آگ میں ڈالے گا، در حقیقت وہ آگ ان مسلمانوں کے لیے جن مسلمانوں کو وہ اس آگ میں ڈالے گا وہ اس کے لیے جنت ہے، یعنی کہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، بلکہ ایسا محسوس ہوگا جیسے کہ جنت میں اس کو ڈال دیا گیا ہو۔ اور جو اس کی جنت ہوگی، جو اس کی جنت میں داخل ہوگا، تو جنت میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ در حقیقت وہ جہنم ہوگی، وہ جنت نہیں ہوگی۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ کس طریقے سے اس کے فتنے سے بچا جائے۔ ایک حدیث جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یخرج الدجال حتی تترک الناس حتی یذهل الناس عن ذکرہ، کہ دجال اس وقت تک ظاہر نہیں ہوگا کہ یہاں تک کہ لوگ اس کا ذکر کرنا بھول جائیں۔ ہم بچپن میں دجال کے بارے میں سنتے تھے، چھوٹے چھوٹے تھے، لیکن جوں بڑے ہوتے گئے تو دجال کا ذکر ہم نے سننا ہی بند کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے تھے، چھوٹی عمر تھی، تو دجال کے بارے میں، یاجوج ماجوج کے بارے میں سنتے رہتے تھے۔ جب ہماری عمر
7, 8, 9, 10 سال تھی، لیکن چوں بڑی عمر کو آئے تو ہم نے دجال کا ذکر اپنے بڑوں سے سننا ہی چھوڑ دیا، کہیں بھی دجال کا ذکر نہیں آتا کسی بھی۔ اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں وَحَتَّى تَتْرُكَ الْأَئِمَّةُ ذِكْرَهُ عَلَى الْمَنَابِرِ، کہ ممبروں کے اوپر بیٹھ کر کے ائمہ حضرات، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ممبروں کے اوپر بیٹھ کر کے ائمہ حضرات اور خطیب اور واعظین اور مقررین دیگر موضوعات پر تو بیان کریں گے، لیکن دجال کے موضوع پر کوئی بھی گفتگو نہیں کرے گا، دجال کے موضوع پر کوئی بیان نہیں کرے گا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی مجلسیں، بڑی بڑی کانفرنسیں، بڑے بڑے اجتماعات اور بڑے بڑے بیانات مساجد میں بھی ہوتے ہیں، عام جلسے بھی ہوتے ہیں، لیکن سب موضوعات پر بیان ہوگا۔ اچھی بات ہے تمام موضوعات پر بیان کیا جائے، وہ کوئی تمام موضوعات کی ضرورت ہے، لیکن دجال کے موضوع پر تقریباً بیان نہیں ہوتا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اکثر و بیشتر ہم سن نہیں پاتے، یعنی کہ سنیں گے اس وقت جس وقت ہمارے ائمہ، ہمارے علماء ہمارے سامنے بیان کریں گے، تو اس وجہ سے دل چاہتا تھا کہ یہ عام ہو، لوگ سنیں اور لوگوں کو دجال کے بارے میں اور اس کے فتنے کے بارے میں معلوم ہو کہ کس قدر سخت ترین فتنے میں لوگ مبتلا ہو جائیں گے اور آخرکار اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اپنے اعمال سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اپنی تمام ایمانی قوتوں کو اس کے حوالے کر دیں گے، اور آخرکار انجام یہ ہوگا کہ جس وقت دجال ایک نوجوان کو یوں کہے گا کہ میں تیرا خدا ہوں، دجال کو وہ نوجوان کہے گا کہ تو میرا خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تو کانا ہے، میرا رب کانا نہیں ہو سکتا، میرا رب تو دونوں آنکھوں والا ہے، تو دجال ہے، مجھے یقین ہے کہ تو ہی دجال ہے۔ تو وہ کہے گا کہ اگر میں نے تجھے قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد تجھے مارنے کے بعد تجھے زندہ کر دیا تب تجھے یقین آئے گا۔ چنانچہ تلوار اٹھائے گا دجال اور اس نوجوان کو قتل کرے گا۔ جس وقت اس نوجوان کو قتل کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا تو وہ نوجوان کہے گا کہ اللہ کی قسم مجھے اب اور زیادہ یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے، مجھے اب اور زیادہ یقین ہوگا کہ تو ہی دجال ہے۔ چنانچہ اس کے بعد وہ تلوار اٹھانے کی کوشش کرے گا، اس نوجوان کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اب اس نوجوان کو وہ دجال قتل نہیں کر پائے گا۔ جب ایک تماشا چل رہا ہوگا، یہ کھیل چل رہا ہوگا، اسی موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ پہنچیں گے، اور اس موقع پر دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کے بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھاگ نہیں سکے گا، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وہ ایمانی اور روحانی قوت عطا فرمائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس جہاں تک پہنچے گی اور اس سانس کے سامنے جتنے یہودی اور جتنے مشرکین اور جتنے کفار اور دجالی قوتوں کے لشکری جتنے اس سانس کے سامنے آئیں گے وہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ عیسیٰ کی سانس کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اور اللہ ہی خوب جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کی سانس وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نگاہیں پہنچیں گی، ان کی نظر جہاں تک پہنچے۔ میری سانس تیرے اور میرے قریب تک پہنچ سکتی ہے، جو سامنے بیٹھا صرف یہاں تک پہنچ، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وہ ایمانی قوت عطا فرمائیں گے کہ ان کی سانس وہاں تک پہنچے گی جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نگاہیں پہنچیں گی، اور جو بھی ان کے سامنے آتا چلا جائے گا وہ سارے کے سارے ہلاک ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسی ایمانی قوت عطا فرمائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے سائنسداں، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے فلسفر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیں گے، ان کے اوپر ایمان قبول کر لیں گے، عیسائیوں سے آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیں گے۔ ایمانی قوت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگی، مادی قوت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگی، اور بڑے بڑے دولت مند بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیں گے۔ تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہیں یہ دور ملے اور اس دور میں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں، اور دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کا جو نسخہ
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا، میں ہر ایک ساتھی سے، ہر ایک نوجوان سے کہتا ہوں جتنے اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تمام لوگوں سے کہتا ہوں کچھ پتہ نہیں کہ کب خروج دجال ہو جائے، کچھ پتہ نہیں، اس لیے کہ پوری دنیا کے حالات عجیب قسم کے ہیں، پوری امت مسلمہ کشمکش میں مبتلا ہے۔ صاف طریقے سے برما کے مسلمانوں کی تصاویر پوری سوشل میڈیا پر، پورے واٹس ایپ اور پورے فیس بک پر صاف طریقے سے دکھائی جا رہی ہیں۔ ایک عام مسلمان کا دل تو تڑپ رہا ہے، لیکن حکمران خاموش بیٹھے ہوئے، کوئی حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے جب ان کا حال یہ ہے، اللہ کی قسم اگر کل ہمارے اوپر ظلم ہونے لگے، آپ یقین جانیے کوئی ہمیں بچانے والا نہیں آئے گا۔ جب برما کے مسلمانوں کو کوئی بچانے کے لیے تیار نہیں، تم کس کا انتظار کرتے ہو اور کس کے اوپر بھروسہ اور امید کرتے ہو کہ تمہیں بچانے کے لیے کوئی آئے گا؟ کوئی کسی کو بچانے کے لیے تیار نہیں، کوئی کسی کے خلاف آواز اٹھانے کو تیار نہیں۔ ایسے موقع پر، ایسے سخت ترین مشکلات کے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، میں ہر ایک بڑے سے چھوٹے سے نوجوان سے درخواست کرتا ہوں کہ جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں اس کے مطابق عمل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قرأ 10 من اول سورۃ الکہف یوم الجمعہ فقد عصم من فتنۃ المسیح الدجال، کہ جو شخص جمعے کے روز سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں پڑھ لیتا ہے یا پوری سورہ کہف تلاوت کر لیتا ہے، جب دجال کا عظیم ترین فتنہ ہوگا تو اگر اس زمانے میں وہ زندہ رہا تو دجال کے فتنے سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، 10 آیتیں یاد کرنا کوئی مشکل نہیں۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، یہ 15ویں پارے کی سورہ کہف ہے۔ صرف 10 آیتوں کا میں نے آپ سے ذکر کیا۔ بہتر تو یہ ہے کہ پوری سورت کو یاد کیا جائے، لیکن اگر پوری سورت یاد نہیں کر سکتے تو ہر ایک نوجوان قرآن کریم پڑھنا شروع کرے، قرآن کریم پڑھنا جانے، ناظرہ پڑھے اور اس کے بعد ان 10 سورتوں کو یاد کر لیں۔ ورنہ تو یاد رکھیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا اور تمہارا خاتمہ اللہ نہ کرے نفاق کے اوپر ہو، ارتداد کے اوپر ہو۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے کہ ایک موٹی سی بات میں آپ کو بتلاتا ہوں، دجال تو ایک بڑی چیز ہے۔ وہ امریکی حکومت، برطانیہ کی حکومت، جرمن و فرانس اور روس کی حکومت اس کی مٹھی کے اندر ہوگی، وہ تو ایک بڑی طاقت ہے۔ ہندوستانی حکومت کا ہی میں آپ کو ایک واسطہ دیتا ہوں کہ اگر سب جتنے یہاں بیٹھے ہوئے تقریباً سب کے آدھار کارڈ بنے ہوئے ہیں اور ان آدھار کارڈ میں سب کو معلوم ہے کہ ان کی انگلیوں کے نمونے لیے گئے، سب کو معلوم ہے ان کی آنکھوں کے لیے نمونے لیے گئے اور لے کر کے آدھار کارڈ تیار ہوا۔ حقیقی بات یہ ہے کہ یہ تو صرف آدھار کارڈ ایک شناختی کارڈ کی حیثیت سے ہم لوگوں کو پتہ ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے نمونے، یہ ساری کی ساری جو ہمارا ڈاٹا ہے اور مکمل ہمارے بارے میں پوری معلومات یہ بیلجیم جاتی ہے، اور بیلجیم جا کر کے یہ ساری کی ساری چیزیں شیطان کے پاس یعنی کہ دجال کے پاس جمع ہو رہی ہیں۔ دجال جو اس وقت موجود ہیں، جو محققین کی رائے ہے، وہ برمودا تکون کے اندر یعنی کہ برمودا ٹرینگل کے اندر وہ قید نہیں ہے، اب نکل چکا ہے۔ اس لیے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ دجال اس وقت زنجیروں سے آزاد ہو گیا تھا جس وقت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہ آزاد ہو چکا، لیکن چونکہ اللہ رب العزت کی جانب سے ابھی اجازت اس کو نہیں ملی نکلنے کی، جب تک رب کی طرف سے اجازت نہیں ملے گی وہ نکل نہیں پائے گا، لیکن جب نکلے گا تو ایسی قوت و طاقت کے ساتھ نکلے گا کہ حکومتیں اس کی مٹھی میں ہوں گی۔ جب ساری حکومتیں اقوام متحدہ کی مٹھی میں ہے تو دجال کی مٹھی میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ ساری کی ساری حکومت اقوام متحدہ UN کے قبضے میں ہے، تو دجال کی مٹھی میں جب اقوام متحدہ ہوگی، ورلڈ بینک اس کے مٹھی میں ہوگا، بڑے بڑے جس قدر ایجنسیاں بنی ہوئے سب کچھ اس کی مٹھی میں ہوگا، تو ظاہر سی بات میرا اور تمہارا تو کیا، مجھے اور تمہیں تو اپنے حکومت کے قانون اور اس کے اصول اور اس کے ضابطوں کی عملداری کرنی ہوگی، اس کے اوپر پابندی سے عمل کرنا ہوگا۔ اب آپ نے یہ نمونے دے دیے، آنکھوں کے نمونے دے دیے، مجبوری یہ ہو گئی کہ اگر آپ آدھار کارڈ نہیں بنوائیں گے تو گویا کہ آپ یہاں کے شہری نہیں ہیں، آپ یہاں کے گویا کہ شہری نہیں۔ آپ کو شہری بتانے کے لیے یا ایک اپنے آپ کو شہری تسلیم کرانے کے لیے ضروری ہے کہ آدھار کارڈ بنے، اور آدھار کارڈ کو لنک کیا جا رہا ہے
अकाउंट के साथ, आधार कार्ड को लिंक किया जा रहा है आपके मोबाइल के साथ, ताकि आपको के बारे में पूरी मालूमात रहे कि आपका बैलेंस क्या है, आपके बारे में पूरी मालूमात रहे, आप कहाँ जा रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, क्या गुफ्तगू, सब कुछ उनके इल्म में रहे। हकीकी बात तो ये है मेरे भाइयों कि ये सारी की सारी इत्तलात जो नेट वगैरह हम चलाते हैं और नेट पर जो हम मैसेज वगैरह करते हैं और नेट पर जो फेसबुक खोलते हैं और व्हाट्सएप वगैरह जो बहुत सारी ये चीज़ें चल रही हैं, तो नेट के माने जाल के हैं। जब जाल में आदमी फंसता है और उस मौके पर ये दज्जाल की जो आंखें हैं वो हम सबका मुकम्मल तरीके से पूरा निज़ाम वो देख रहे हैं और जमा कर रहे हैं। बड़ी आसानी के साथ पूरी दुनिया को आहिस्ता आहिस्ता दज्जाल क़ुव्वत अपनी मुट्ठी में करती जा रही हैं। तो इसलिए बस ये दरख्वास्त करता हूँ मैं आप हज़रात से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इरशाद है, मन क़रा अशरम मिन अव्वल सूरतिल काफ़ी फ़क़द उसिमा मिन फितनतिल मसीह दज्जाल, के सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयतें ज़रूर तिलावत कर लिया करें। ये आप लोग ये ख्याल न करें कि न जाने हमारी उम्र होगी नहीं होगी, उस वक्त तक हम ज़िंदा रहेंगे। तुम्हारे ईमान की रोशनी और नूर इस बात का तकाजा करे कि अल्लाह करे कि वो दौर हमें नसीब हो और फितने दज्जाल से हम महफूज रहें और इमाम मेहदी का लश्करी बन कर के दज्जाल क़ुव्वतों का मुकाबला करें। क्योंकि ये जान तो जानी ही जानी है, ये जान तो जानी वही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है ला इलल्लाहि तुहशरून, तुम सारे के सारे अल्लाह ही के पास जमा किए जाओगे, कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। तो अल्लाह के पास जमा इज़्ज़त के साथ हो जाएं। जहाँ तक रही बात औलाद की, तो औलाद तो पलती है, सबकी पल रही है और पलती रहेगी। उन बच्चों के भी उन बाप के भी छोटे छोटे बच्चे पल जाते हैं जो अभी गोद में, और बाप का इंतकाल हो गया, माँ का भी इंतकाल हो गया। तो इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हर हाल में फितना मसीह दज्जाल से हिफाजत की दुआ करें। बहुत सारी बातें मैंने इस पर्चे में भी लिखी थी और ख़याल किया था कि मुख्तलिफ़ और मौज़ूआत में आप हज़रात के सामने ज़िक्र करूं, लेकिन चूँकि सवा घंटे से तकरीबन कुछ ज़्यादा ही हो गया आप हज़रात के सामने बात करते हुए, बहुत सारे लोगों को तकाज़ा भी होगा। इंशाअल्लाह फिर अल्लाह ने ज़िंदगी सलामत रखी, जो कुछ गोशे बाकी रह गए हैं इस बयान के, इस मौजू के, मैंने अर्ज़ किया था कि सारे गोशों के ऊपर रोशनी नहीं डाली जा सकती, सारे गोशों को आपके सामने इस वक्त में उजागर नहीं किया जा सकता। अल्लाह ने ज़िंदगी सलामत रखी, किसी और मौके से भी इंशाअल्लाह और बातें अर्ज़ की जाएंगी। और जो उलमा इस मजलिस के अंदर मौजूद हैं, मैं उन हज़रात से बहुत ही मुअद्दिबाना तरीक़े से दरख्वास्त और गुजारिश करता हूँ, और जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जाए उन सब से मेरी ये दरख्वास्त और गुजारिश है कि आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप आवाम को बाखबर करें फितना मसीह दज्जाल से। या आपकी ज़िम्मेदारी इमाम होने की हैसियत से, मुक़द्दिर होने की हैसियत से, ख़तीब होने की हैसियत से ये ज़िम्मेदारी बनती है आप लोगों की कि आप लोग अपनी अपनी मस्जिदों में और अपने अपने बयानात में आवाम को बतलाएं, ताकि पता तो चले कि दज्जाल है क्या चीज़, पता तो चले कि इमाम मेहदी का ज़ुहूर कब होगा, कैसे होगा, और इमाम मेहदी हैं कौन, किस तरीके से उनको हम पाएंगे। पता तो चले कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस तरह नाजिल होंगे, कहाँ से नाजिल होंगे, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का काम क्या होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कत्ल कर देंगे दज्जाल को, और उसके बाद तकरीबन 40 साल तक ज़िंदा रहेंगे, 21 साल के बाद शादी करेंगे, शादी होने के बाद उनके यहाँ बच्चे भी होंगे, 19 साल के बाद फिर और ज़िंदा रहेंगे, पूरे 40 साल तक इस रुए ज़मीन पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वजूद रहेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में रहेंगे, वो ऐसा खैर का ज़माना होगा कि आसमानों से खूब बारिश बरसेगी और ज़मीन इस कदर गल्ला उगाएगी कि अगर लोग चटियल पत्थर के ऊपर भी बीज डाल देंगे तो वो जो चटियल पत्थर होगा, साफ़ सुथरा पत्थर होगा, उसके ऊपर भी फसल उगाएगी। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि आदमी शेर के पास से गुजरेगा लेकिन शेर उसको कुछ नहीं कहेगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि दरिंदे लोगों के दरवाजे के पास आकर के बैठेंगे, शेर, भेड़िया, चीता वगैरह, लेकिन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि लोग चलेंगे, सांप के ऊपर, बिच्छू के ऊपर उनका पैर पड़ेगा, लेकिन न सांप काटेगा न बिच्छू काटेगा। ऐसा खैर का ज़माना होगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
کہ پوری دنیا میں صرف اسلام کا ہی بول بالا ہوگا، باقی کوئی دوسرا مذہب تسلیم نہیں کیا جائے گا، صرف اور صرف اسلام ہوگا، اسلام کا ہی اتباع ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیسیٰ نبی بن کر کے نہیں آئیں گے بلکہ وہ امتی بن کر کے آئیں گے، اس لیے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا، ان کی نماز جنازہ مدینہ منورہ میں ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ، میری خواہش ہے کہ میں آپ کے برابر کا جو حصہ ہے اس میں دفن ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس میں تم کیسے دفن ہو سکتی ہو، اس لیے کہ اس میں تو ابو بکر عمر کی قبریں بنیں گی اور قیامت کے قریب عیسیٰ کی قبر بنے گی، اس لیے تم یہاں دفن نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں کچھ حصہ باقی ہے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کر دیا جائے گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین کے بعد اب پوری دنیا کا جو نقشہ ہے وہ اتنی تیزی کے ساتھ بدلے گا، اتنی تیزی کے ساتھ بدلے گا کہ تقریباً پوری دنیا سے مسلمان اس طریقے سے ختم ہو جائیں گے کہ جیسے کہ مسلمانوں کا وجود ہی نہ ہو۔ بہت تیزی کے ساتھ مسلمانوں کا وجود ختم ہو جائے گا، اور جو مسلمان باقی بھی رہیں گے تو ان مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ختم کریں گے کہ ان کے بغل کے اندر کچھ خاص قسم کی ایک پھنسی نکلے گی، اور وہ پھنسی ایسی ہوگی کہ صبح سے لے کر کے دوپہر تک، اور دوپہر میں نکلے گی تو شام تک تمام مسلمان مر جائیں گے۔ اور اب جو قیامت آئے گی صرف کفار کے اوپر آئے گی، مسلمانوں کے اوپر قیامت نہیں آئے گی۔ مسلمانوں کو اور اس قدر دورہ ہوگا کفر و شرک اور ضلالت کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زنا لوگ ایسے کریں گے جیسے کتا کتیا کے ساتھ گندی حرکت کرتا ہے، اس طریقے سے، یعنی کہ بالکل عام شاہراہوں پر، عام روڈ پر، بالکل راستوں پر کھلے عام زنا ہوگا، کوئی ٹوکنے والا باقی نہیں رہے گا کہ کچھ شرم کرو اور کچھ اس طریقے سے زنا نہ کرو، یہ حال ہو جائے گا۔ تو ایسے حال میں جب لوگ بالکل بے تحاشا اور بالکل سارے خوف اور ساری شرم و حیا ختم ہو جائے گی، ایسے موقع پر پھر قیامت آئے گی، لیکن قیامت مسلمانوں پر نہیں آئے گی، قیامت کفار کے اوپر آئے گی۔ اور جب مغرب کی جانب سے سورج نکلے گا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی کافر ایمان بھی لانا چاہے گا تو اس کو ایمان کی توفیق نہیں ہوگی، کوئی توبہ بھی کرنا چاہے گا تو اب اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، اور اس وقت یہ پوری کی پوری دنیا کا وجود ختم کر دیا جائے گا قیامت کی شکل میں۔ یہ مختصر میں نے آپ حضرات سے عرض کیا۔ یاجوج ماجوج کا بھی میں نے ذکر کیا۔ یاجوج ماجوج ایک خاص قسم کی قوم ہے جس کو اللہ رب العزت نے ایک خاص حصے میں قید کیا ہوا ہے، بند کیا ہوا ہے، اور ابھی تک وہ دنیا میں وجود میں، یعنی کہ دنیا کے سامنے، لوگوں کے سامنے بھی وہ ظاہر نہیں ہوئی۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئیں گے۔ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، اس کا مطلب یہ ہے کہ یاجوج و ماجوج کو جب کھول دیا جائے گا تو وہ ایسی کثرت کے ساتھ ہوں گے، ایسا محسوس ہوگا جیسے کہ اوپر ٹیلوں سے اس طریقے سے پھسلتے ہوئے آ رہے ہوں، چاروں طرف یاجوج ماجوج پھیل جائیں گے، اور لوگوں کا پانی، لوگوں کا کھانا، لوگوں کی فصلیں سب کچھ تباہ و برباد کر دیں گے۔ جب لوگ پریشان ہو جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے حق میں بد دعا کریں گے۔ ان کی بد دعا کا اثر ہوگا کہ یاجوج ماجوج بالکل ختم ہو جائیں گے، سب کو مار دیا جائے گا اللہ کی جانب سے، اور اس قدر وہ تعداد میں زیادہ ہوں گے کہ زمین کا کوئی حصہ ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں یاجوج ماجوج کی لاش نہ پڑی ہوئی ہو۔ اب لوگ رہیں کہاں، جائیں کہاں؟ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو اللہ رب العزت ان کی دعا کی برکت سے خاص قسم کا پرندہ آسمانوں کی طرف سے بھیجے گا، اور وہ پرندہ اتنا بڑا ہوگا کہ 2 لاشوں کو لے گا، ایک کو چونچ میں لے گا، ایک کو اپنے پیروں میں لے گا، اور ایک پرندہ 2 لاشوں کو لے کر کے سمندر کی طرف چلا جائے گا، اور سمندر میں لے جا کر کے ساری لاشوں کو ڈال دے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت بارش برسائیں گے کہ جس بارش کی وجہ سے پوری زمین کو دھو دیا جائے گا، اس کی بدبو، اس کے تعفن کو ختم کر دیا جائے گا، اور پھر لوگ زمین پر آ جائیں گے۔
جو پہاڑوں میں اور ٹیلوں میں اور اونچی اونچی عبارتوں میں چلے جائیں گے، اب وہ آئیں گے اور اپنے اپنے گھروں میں رہنا شروع کر دیں گے۔ یہ مختصر تاریخ میں نے یاجوج ماجوج کی بتلائی ہے، چونکہ یہ بھی قیامت کی ایک اہم نشانی سے تعلق رکھتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو فتنہ مسیح دجال سے اور دیگر فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اخیر میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جتنا بھی زیادہ اللہ رب العزت کی طرف چلا جائے، اتنا ہی دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت ہوگی۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ علماء کی مجلس کو اختیار کریں، علماء کی اصلاحی مجلسوں میں، خانقاہوں میں بزرگوں کے پاس آنا جانا رکھے۔ اللہ کی قسم ہمارا تجربہ ہے کہ جو لوگ علماء کی خدمت میں آتے جاتے ہیں، بزرگان دین سے وابستہ رہتے ہیں، وہ بددین تو ہو سکتے ہیں لیکن وہ گمراہ نہیں ہوتے۔ بددینی تو ہو سکتی ہے کہ نماز چھوڑ جائے، داڑھی نہ رکھے، لیکن وہ گمراہ نہیں ہوتے۔ گمراہی اور ضلالت سے اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں، اس لیے کہ جب بھی کوئی گمراہی کی بات ان کے سامنے آتی ہے تو وہ اس بزرگ سے پوچھتا ہے یا اس عالم سے سوال کرتا ہے، اور عالم اس کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس لیے علماء کی مجلس کو آپ لوگ اپنے لیے لازم سمجھیں، بزرگوں سے ملاقات کریں، اسی میں ہمارے لیے نجات اور اسی میں فائدہ ہے۔ اس لیے کہ یہی علماء ان کے نمائندے ہیں اور ان کے وارثین ہیں کہ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام مہدی کا لشکر اور حضرت عیسیٰ کا لشکر جو ہوگا اس میں اکثر علماء ہی ہوں گے، اور یقیناً وہ لوگ بھی ہوں گے جو علماء کا ساتھ دینے والے، علماء کی مجلسوں میں بیٹھنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو علماء کی مجلسوں سے اور علماء کی صحبتوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق سے نوازے۔ اب اخیر میں چونکہ بیان تو ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ اس میں اعلان میں تھی کہ برما کے مسلمانوں کے لیے جو مظلوم مسلمان ہیں، میں نے عرض کیا کہ پوری دنیا بالکل خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ احساس یا تو تجھے ہوتا ہے یا مجھے ہوتا ہے، لوگ اپنی عیاشیوں میں، اپنی عشرتوں میں ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ جب ان کے اوپر وہ مظالم ڈھائے جائیں گے تب انہیں احساس ہوگا کہ ماں کی عزت کیا ہوتی ہے، بیٹی کی عزت کیا ہوتی ہے، بہن کی عزت کیا ہوتی ہے۔ عجیب سا حال یہ ہے کہ بالکل سامنے جوان بھائی بیٹھا ہوا ہے، اس جوان بھائی کے سامنے اس کی جوان بہن کے کپڑے نکالے جاتے ہیں، اور اس کے سامنے، اس کی آنکھوں کے سامنے، باپ کی آنکھوں کے سامنے اس جوان بہن کی عزت کو تار تار کیا جاتا ہے، اور پھر اسی کے اوپر بس نہیں کرتے ظالم، اس کی شرمگاہ کو اس طریقے سے کاٹ دیا جاتا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ ہم تو صحیح بات یہ کہ ان تصویروں کو دیکھ بھی نہیں سکتے، جب دیکھ بھی نہیں سکتے تو ان کا حال کیا ہوگا کہ جن کے سامنے ان کی بہنوں کے ساتھ، ان کی ماؤں کے ساتھ، ان کی بچوں کے ساتھ یہ مظالم کیے جائیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس طریقے سے کاٹتے ہیں قبیح ظالم کہ یہاں سے پیر کی طرف سے کاٹنا شروع کرتے ہیں، اور بچے چلا رہے ہیں تو اس کے اوپر بجائے ترس آنے کے کیسی ظالم قوم ہے، درندے کو بھی ترس آ جاتا ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ کچھ احساس ہو اور زیادہ وہ تماشا بناتے ہیں اور زیادہ خوش ہوتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، اور وہ کاٹتے 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 جب وہ تڑپتے تڑپتے آخرکار یہاں تک کاٹتے کاٹتے پہنچتے وہ جان ہی ختم ہو جاتی ہے ان کی۔ ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ان کو لٹا کر کے فوجی ان کے اوپر کود رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب یہاں سے پسلیاں ٹوٹ جائیں گی اور اس کے بعد پھر دوبارہ کودا جائے گا تو کیا حشر ہوگا، آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایسے خوفناک مظالم اور ایسے خوفناک مناظر دیکھنے میں اور سننے میں آ رہے ہیں۔ بس دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے ان مظلوم مسلمانوں کی ہر طریقے سے حفاظت فرمائے۔ کم از کم یہ تو ذمہ داری ہر مسلمان کی بنتی ہے کہ نہ جانے کب کس کے ساتھ ایسے حالات پیش آ جائیں کہ کم از کم آدمی دعا تو کر ہی سکتا ہے، اور جو اب دعا ہوگی وہ تو ہوگی ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خاص طور سے وہ دعا بھی ہم جو اپنی دعائیں کرتے ہیں نمازوں کے بعد، ہر نماز میں اپنے ان بھائیوں کو ہم دعا میں فراموش نہ کریں بلکہ ہر نماز میں دعا کریں۔ اور ایک بات میں اور بتلاتا ہوں کہ میڈیا کے ذریعے یا اسی طریقے سے واٹس ایپ وغیرہ پر جو خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستانی فوج داخل ہو گئی، ترکی کی فوج داخل ہو گئی، بنگلہ کسی کی فوج داخل نہیں ہوئی، کوئی نہیں گیا ان کی مدد کے لیے۔ یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ان کو پکڑتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے، باقاعدہ ایک پروپیگنڈا ہے
تاکہ مسلمانوں کے جو جذبات ابھر رہے ہیں اور مسلمانوں کے جو احساسات زندہ ہو رہے ہیں، تاکہ اس کو دفن کیا جائے، اس کو مردہ کر دیا جائے اور لوگوں کو خیال ہو جائے کہ چلو ان کی مدد کے لیے لوگ، کوئی ان کی مدد کو نہیں گیا۔ یہ ہے کہ ترکی نے اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا۔ باقی دوسرے مسلم ممالک میں سے بعض گنے چنے ایسے ملک ہیں کہ جنہوں نے صرف زبانی مذمت کی، باقی اور کوئی عملی اقدامات انہوں نے نہیں کیے۔ تو ہم سب کا فریضہ دینی بنتا ہے، اخلاقی بنتا ہے کہ ہم ان کے حق میں دعا کریں۔ جو باہر حضرات کھڑے ہوئے ہیں وہ اندر کے حصے میں اگر جگہ ہو تو اندر کے حصے میں تشریف لائیں، ورنہ اوپر کے حصے میں چلے جائیں اور وہاں بیٹھیں۔ دعا ہوگی خاص طور سے تو روہنگیا مسلمانوں کے لیے اور باقی اپنے تمام مسائل کے لیے۔ سبھی حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم انصر المسلمين، اللهم انصر المسلمين، اللهم انصر المسلمين والمسلمات، اللهم انصر المؤمنين والمؤمنات، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم سبھی کی خطاؤں کو معاف فرما۔ پروردگار آپ کی کریمی تو ابدی ہے، دائمی ہے۔ میرے مولا آپ پہلے بھی کریم تھے، اب بھی کریم ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کریم ہی ہیں۔ میرے مولا یہ تو ہماری غلطیاں، ہماری گستاخیاں ہیں کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کریمی کے دروازے بند ہو گئے۔ میرے مولا سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے بدعمالیوں کی جو نحوست ہیں وہ ہمیں گھیرے ہوئے ہیں۔ میرے مولا آپ تو بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں، رحمان ہیں۔ پروردگار عالم ہم کیسے بھی گنہگار سہی اور کیسے بھی ہم نافرمان سہی، لیکن میرے پیارے رب کم از کم ہم آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، آپ کے دین کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ کریم آقا پروردگار عالم ہمارے ان مظلوم بھائیوں کو اور بہنوں کو صرف اس لیے مارا جا رہا ہے کہ وہ آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں۔ پروردگار اے رب کریم ہم سے تو وہ تصاویر دیکھی بھی نہیں جاتی، رب کریم وہ تحریریں پڑھی بھی نہیں جاتی جو ان لوگوں نے ہمارے نام لکھی ہیں۔ میرے مولا اے کریم آقا ہم ہر ایک اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہے ہیں۔ کریم آقا ہم کیا کریں، کس طریقے سے ان کی مدد کریں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن میرے مولا یقیناً آپ ہمارے دلوں کا حال جانتے ہیں، ہمارے دلوں کے اوپر اس کا احساس بھی ہے اور ہم شرمندہ بھی ہیں پروردگار کہ ہم اپنی مظلوم بہنوں کی مدد نہیں کر پا رہے ہیں، ہم اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد نہیں کر پا رہے ہیں۔ پروردگار کیا قصور ہے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا، معصوم کا، کہ جنہوں نے ابھی تک جوانی کے دہلیز پر قدم بھی نہیں رکھا اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو لائن میں لگا کر کے اور دیواروں پر پھانسی سے لٹکا دیا جاتا ہے۔ میرے مولا اے رب کریم ان کی ٹانگوں کو چیرا جا رہا ہے، اے اللہ ان کی گردنوں کو کاٹ کر کے اس کے سینے پر ڈال دیا جاتا ہے۔ میرے مولا جوان بھائیوں کے سامنے جوان بہنوں کو ننگا کر کے ان کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ میرے مولا بوڑھے معصوم اے رب کریم جو اپنے
बुढ़ापे की भी हिफाजत नहीं कर सकते। रब करीम उनके बुढ़ापों को जलील किया जा रहा है। रब करीम हमारी वो बूढ़ी माएँ रब करीम जो किसी तरीके से ज़िंदा हैं, अल्लाह उनके बुढ़ापे के ऊपर भी तरस नहीं आता, उन जालिमों को, उन बच्चों की मासूमियत भी तरस नहीं आ रहा है। रब करीम अल्लाह उनकी मदद फरमा। करीम आका आप तो कादिर मुतलक हैं, आप तो मदद कर सकते हैं। मेरे मौला यकीनन हमारी तो गफलत है और हमारी काहिली और सुस्ती है। रब करीम हम तो अपने आप को मजबूर महसूस कर सकते हैं, लेकिन मेरे मौला आप तो कादिर मुतलक है। रब करीम उनको नेस्त व नाबूद फरमा, उस जालिम के जुल्म को ख़त्म फरमा। मेरे मौला आपके कब्ज़ा कुदरत में कौन सी चीज़ नहीं। रब करीम अल्लाह हम आपकी बारगाह में अपना दामन फैलाते हैं। रब करीम उनकी ख़ास नुसरत फरमा। रब करीम जंगलों के अंदर भटक रहे हैं, करीम आका जिस मुल्क में दाखिल होना चाहते हैं उसी मुल्क की सरहद को बंद कर दिया जाता है। करीम आका परवरदिगार भूखे प्यासे, न उनके पास पानी का इंतज़ाम है, न खाने के लिए कोई ग़िज़ा है, समुंदर में भटकते हैं, कश्तियाँ उलट जाती हैं और कश्तियों में उलट करके गर्क हो जाते हैं। अल्लाह कुछ समुंदर का लुक़मा बन रहे हैं, कुछ सहराओं के लुक़मे बन रहे हैं। अल्लाह कुछ को सरहदों पर मार दिया जाता है, शहीद कर दिया जाता है। परवरदिगार रब करीम उनकी ख़ास मदद फरमा। रब करीम अल्लाह परवरदिगार आलम आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। करीम आका जो गफलत की चादर ओढ़े हुए हमारे हुक्मरान हैं अल्लाह तो उनको ज़िंदा दिल अता फरमा। रब करीम उनके अंदर गैरत ईमानी पैदा फरमा। रब करीम उनको उन मज़लूम मुसलमानों की तरफ मुतवज्जे फरमा। परवरदिगार जिस तरीके से उनका तमाशा बन रहा है, क्या बईद है कि कल अल्लाह न करे हमारा तमाशा बन जाए और हमारी मदद को भी कोई ना आए। रब करीम अल्लाह हम पनाह चाहते हैं ऐसे वक्त से। परवरदिगार हमारी इज़्ज़तों की हिफाजत फरमा, हमारे माँ बहनों की हिफाजत फरमा, हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा, पूरी उम्मत मुस्लिमा के कारोबार की हिफाजत फरमा। मेरे मौला एक ख़ास नहज और एक ख़ास मिशन के साथ मुसलमानों के कारोबारों को मुतासिर किया जा रहा है। रब करीम अल्लाह उनके कारोबार की हिफाजत फरमा, इक़्तिसादियात में उनको मजबूत फरमा। करीम आका परवरदिगार उनकी बस्तियों को जला दिया गया, उनके कारोबार उनकी दुकानों को लूट लिया गया। रब करीम चारों तरफ से फ़ौजियों ने जब आग लगाई और उन्होंने भागने की कोशिश की, मेरे मौला गोलियों से उनको भून दिया गया और ज़िंदा उनको डाल करके गड्ढों के अंदर और तेल छिड़क करके उनको आग के हवाले कर दिया गया। मेरे मौला वो जान भी नहीं बचा सकते, कहीं भाग करके भी नहीं जा सकते, चारों तरफ से फ़ौज लगी हुई है और अगर वो भाग करके जाना भी चाहते हैं तो गोलियों का निशाना उनको बना दिया जाता है। परवरदिगार रब करीम उनकी ख़ास मदद फरमा। मेरे मौला आप ही मदद करने वाले हैं। अल्लाह आप ही मदद करने पर मुकम्मल कुदरत रखते हैं। रब करीम अल्लाह उनका अक़ीदा, उनका यकीन, उनका भरोसा आप ही की ज़ात पर है और आप ही उनकी मदद करते हैं। मेरे मौला हमारा भी भरोसा आप ही की ज़ात पर है। रब करीम सभी की ख़ास मदद फरमा। फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म कर रहे हैं इजराइली अल्लाह तो उनका नेस्त व नाबूद फरमा और हमारे फ़िलिस्तीनी माँ बहनों की, भाइयों की, जवानों की, बूढ़ों की हिफाजत फरमा। मेरे मौला जहाँ जहाँ भी मुसलमान मज़लूमियत का शिकार हैं करीम आका सभी मुसलमानों की हिफाजत फरमा। मेरे मौला हम आपके बंदे हैं, रब करीम आपका नाम लेवा हैं। रब करीम हम कौन से अमाल आपकी बारगाह में पेश करें। अमाल तो ऐसे नज़र नहीं आते जो आपकी बारगाह में पेश कर सके। मेरे मौला ये गुनाह है जो आपकी बारगाह में इसलिए पेश करते हैं। रब करीम तो इनको माफ़ फरमा दे। रब करीम जवानी ढल रही है, बुढ़ापा आ रहा है। परवरदिगार गुनाह करते करते बुढ़ापा आ गया लेकिन गुनाह नहीं छूटा। अल्लाह सफ़ेद बाल हो गए लेकिन गुनाह नहीं छूटा। करीम आका परवरदिगार आलम एक दिन तेरे पास आ जाएंगे गुनाह करते करते। अल्लाह वो मौत भी क्या मौत है कि जो जंजीरों में जकड़ करके तेरी बारगाह में तेरे सामने पेश किया जाए। परवरदिगार ऐसी मौत से हम हिफाजत और तेरी पनाह चाहते हैं।
اے اللہ ہم تو عزت والی موت چاہتے ہیں، کلمے والی موت چاہتے ہیں۔ رب کریم اے اللہ کلمے والی ایمان والی موت نصیب فرما، عزت و عافیت اور سلامتی کی موت نصیب فرما، حادثات سے ایکسیڈنٹ سے ہماری حفاظت فرما، ہارٹ اٹیک سے اور کینسر سے اور موذی امراض سے ہم سبھی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ارذل عمر سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے مولا سفید بال والوں سے، سفید داڑھی والوں سے آپ تو شرما جاتے ہیں، لیکن ہم خود اپنے سفید بالوں سے نہیں شرما پاتے۔ میرے مولا آپ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے سفید داڑھی سفید بال دیکھ کر کے شرما جاتا ہوں، اپنے بندے کا بڑھاپا دیکھ کر کے اس کے اوپر ترس کر دیتا ہوں، لیکن میرے مولا ہم نے اپنے بڑھاپے پر اپنے سفید بالوں پر ترس نہیں کیا اور ہم گناہوں کی دلدل میں پھنسے رہے۔ میرے مولا پروردگار عالم ہمیں ان گناہوں سے نجات عطا فرما، صالحیت والی زندگی عطا فرما۔ میرے مولا اس مجلس کے اندر نوجوان بھی ہیں، کریم آقا یہ اتنا بڑا مجمع دیکھ کر کے یہ اندازہ ہوتا ہے رب کریم تیرے دین سے محبت ہے، اے اللہ تیرے دین سے لگاؤ ہے، تیرے دین کی بات سننے کے لیے ہی دور دور سے لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ رب کریم یہ تیری نسبت پر ہی تو آئے ہیں، یہ اسی لیے تو آئے ہیں کہ دعا ہوگی اور دعا میں ہم لوگ بھی شریک ہوں گے اور اپنے رب کو پکاریں گے، اپنے رب سے اپنے لیے دعا کریں گے۔ میرے مولا تیری محبت میں آئے ہیں، ورنہ تو بہت سارے ہمارے بھائی ایسے بھی تو ہیں جو نائٹ کلبوں کے اندر ہیں، جو شراب خانوں کے اندر ہیں، لیکن بہت سارے نوجوان اس مجلس کے اندر صرف تیری نسبت پر، تیرے دین کی نسبت پر اور تیری بات سننے کے لیے آئے ہیں۔ میرے مولا ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ ان نوجوانوں کی برکت سے، اے اللہ ان بوڑھوں اور بزرگوں کی برکت سے ہم گنہگاروں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اس مجلس کے اندر موجود ہیں، پروردگار ہم ان کی معصومیت کا آپ کو واسطہ اور حوالہ دیتے ہیں، اے اللہ ان کی نسبت سے ہمیں معاف فرما۔ پروردگار اس مجلس کے اندر علماء اور حفاظ کی بھی ایک جماعت ہے، پروردگار ان علماء حفاظ کی نسبت سے ہمیں معاف فرما۔ کریم آقا پروردگار نہ جانے کون آپ کا مخلص اور صالح بندہ اس مجلس کے اندر کون کون موجود ہیں، پروردگار اے رب کریم آپ ہی خوب جانتے ہیں۔ رب کریم اس بندے کا واسطہ دے کر کے ہم گنہگار آپ سے معافی کے طلبگار ہیں، رب کریم ہم سب کو معاف فرما، ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما، ہمارے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ اے اللہ ہماری عزت و آبرو جان و مال کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، پوری مساجد کی، مدارس کی اور خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم اے اللہ جو بھی ہمارے لیے بہتر ہو اللہ تو اس کا ہمارے حق میں فیصلہ فرما، اس مسجد کو ہمیشہ ہمیش کے لیے آباد فرما۔ پروردگار اس مجلس میں علماء اور اکابر کا مسلسل آنا رہتا ہے، رب کریم ان سب سے ہم کو فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار یہاں کے امام کی عمر میں، انتظامیہ کی عمر میں برکتوں کے فیصلے فرما۔ اے رب کریم جن حضرات نے اس نظام کا اہتمام کیا ہے پروردگار ان کے عمروں کے اندر خاص طور سے برکتوں کے فیصلے فرما۔ اے رب کریم اے اللہ ہمارے ڈاکٹر عبد المنان ہیں، اے اللہ حاجی عبد القیوم صاحب ہیں جنہوں نے باقاعدہ اہتمام کیا، اور دیگر حضرات ہمارے شناسہ ہیں جنہوں نے باقاعدہ دعوتیں چلائی ہیں، مولانا یاس صاحب وغیرہ، اللہ سبھی کو عمر میں، کاروبار میں، گھرانے میں، آل اولاد میں، نسلوں میں برکتوں کے فیصلے فرما۔ پروردگار جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ جو رہ گیا ہے اور ہمارے حق میں وہ سراسر خیر ہے اللہ تو اس کا بھی ہمارے حق میں فیصلہ فرما۔ پروردگار اخیر میں پھر ہمیں اپنے ان مظلوم بھائیوں کا خیال ہے رب کریم، اس مجلس میں بھی اور ہر مجلس میں اللہ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، پروردگار ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما اور ہماری ہر دعا میں ان کا حصہ مقدر فرما۔ اے اللہ ان کے اوپر سے ظلم کو دور فرما، زیادتی کو دور فرما، اے اللہ ان کے حال پر رحم فرما، ان کے حال پر ترس فرما، اے اللہ ان کے خاص نصرت فرما، اے اللہ ان کی خاص مدد فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔